हाँ सानिया करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद है माशाल्लाह। चलिए हम शुरू कर लेते हैं और फिर जैसे ज्वाइन करना हो कर लेगा जी इंशाल्लाह। ताला। मैं बुक शेयर करती हूँ और लेसन 2 हम पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह आज पूरे का पूरा। हमने पिछली दफा जो पढ़ा था वो किसके बारे में था? वावुल हाल के बारे में, है ना। और वो जो होता है वो थोड़ा सा मैं इसको जरा सा करके फिर आगे चलती हूँ। वो एज अ हर्फ भी, लेटर भी यूज होता है ना, अल्फाबेट भी यूज होता है। जैसे वलादुन है ना, अब वलादुन में ये इसका कोई खास वो नहीं है, बस हर्फ के तौर पे आ रहा है ना। लेकिन अगर वो अकेला आता है और एज अ कलिमा आता है, यहाँ पे तो एज अ लेटर यूज हो रहा है ना, एज अ अल्फाबेट यूज हो रहा है। लेकिन अगर वो आता है एक कलमे की शक्ल में आता है तो फिर उसके बहुत सारे मीनिंग हमने पढ़े थे। और उसमें वावुल अतफ भी होता है, वावुल जो है ये जो है क्या कहते हैं हाल भी होता है। और भी हमने शायद पढ़े हैं दो, लेकिन इसमें हमने ये कंप्लीट किया था और हमारा ज्यादा जोर किस पर था? वावुल हाल पे था, क्योंकि ये हमारे लिए नया टॉपिक था। अच्छा, इसमें ये होता है कि वो जो होता है उसके बाद हाल जो होता है वो एक जुमला होता है, ठीक है। और वो जुमला कौन सा होता है? वो जुमला जो है वो आपका जुमला इस्मिया होता है। और उसमें यहाँ पे ज़मीर भी आ सकती है मुब्तदा की जगह पे, और कोई नाउन भी आ सकता है, इस्म ज़ाहिर भी आ सकता है जो मुब्तदा की कंडीशंस को पूरा करता हो, यानी मारफा हो और मरफू हो, तो वो भी आ सकता है। तो यहाँ पर अतालिबु भी आ सकता है और हुआ भी आ सकता है। अब ये भी मुब्तदा है और वो अतालिबु मुब्तदा और ये खबर बन रहा है। और वो यहाँ पे हालिया है और पीछे ज़ाहिर जुल्हाल होगा जिसका हाल बयान किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये आपकी मिसाल है, इकरा व अंता जालिसून, ये मिसाल है, ये भी मिसाल है। अब इसमें इकरा के अंदर एक ज़मीर है, इकरा अमर है, इसमें आपका पेज नंबर कौन सा है? अच्छा, आपको पेज नंबर इसका चाहिए, मैं बताती हूँ। एक नंबर मैंने शेयर तो किया ना आपके साथ। जी जी, मैं अपनी बुक को उधर से ओपन करना चाहती हूँ। हाँ मैं देख रही हूँ, एक मिनट, पेज नंबर मुझे नजर आए। अच्छा ये एक मिनट, पेज नंबर मुझे बता ही नहीं रहा। चलें कोई बात नहीं, आप अच्छा, कंटिन्यू कीजिए। आप लेसन नंबर 2 निकालें और उस पे वावुल हमने आज जो पढ़ना है वो हमने वो लाला के बारे में पढ़ना है आगे, तरज्जी और वो तशफ़ी, वो उसको पढ़ना है आज हमने। ठीक है। तो मुझे पता नहीं पेज नंबर क्यों नहीं दिखा रहा है, डोंट नो। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, 52 पेज है, ये छुपा हुआ था नीचे। जी ठीक है, 52, हाँ इसके अराउंड ही होगा आपका भी ना। 51, ये मैं कुछ सही भी बता देती हूँ, अभी जहाँ पे मैं हूँ ना मैं वो भी बता देती हूँ। ये थोड़ा मैं आगे चली गई थी। अच्छा इसका पेज नंबर अभी बताती हूँ, सही वाला। ये है आपका 49 जिस पे हम अभी हैं। तो आपकी बुक है तो अराउंड ही होगा, 50 होगा या 48 जी होगा। मिल गया? जी जी। अच्छा, तो इसमें मैं बता रही थी कि ये इकरा के अंदर ज़मीर है और वो जुल्हाल है, और उसके आगे ये जो ये है आपका जुमला पूरा हाल बन के आ रहा है, वो जुल्हाल है। जुल्हाल जो होता है वो वन वर्ड भी होता है, मंसूब भी होता है, और जुमले की शक्ल में भी आता है। जुमले की शक्ल में आए तो जुमला इस्मिया होता है और उससे पहले वावुल हाल आती है, और इस तरह वो पूरा जुमला जो है वो हाल बन रहा होता है। अच्छा, जो जुल्हाल होता है वो मारफा होता है और मरफू होता है। मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है। मंसूब क्यों हो सकता है? क्योंकि वो मफूल का हाल भी बनता है। जो हाल होता है ना वो मफूल का भी बन सकता है, फाइल का भी बन सकता है। तो जब फाइल का बनेगा तो वो जुल्हाल मरफू होगा, और जब मफूल का हाल बन रहा होगा तो जो आपका जुल्हाल होगा वो मंसूब होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई?
حال دونوں کا بن سکتا ہے, فاعل کا بھی بن سکتا ہے اور مفعول کا بھی حال آگے آ سکتا ہے, ون ورڈ بھی ہو سکتا ہے, جملہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی جب حال بنے گا تو وہ جو ذوالحال ہے وہ آپ کا یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا. جب وہ فاعل ہوگا تو وہ مرفوع ہوگا اور معرفہ ہوگا, معرفہ اور مرفوع ہوگا. اور جب وہ آپ کا مفعول کا حال بتایا جائے گا تو مفعول آپ کا منصوب ہوتا ہے, تو منصوب ہوگا اور معرفہ ہوگا. تو حال نے کیا ہونا, ذوالحال نے ہمیشہ معرفہ ہونا ہے, چاہے وہ فاعل کا حال بتائے چاہے وہ مفعول کا جملے میں بتایا جائے, ہوگا وہ معرفی, لیکن مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے, کیونکہ ہم اگر ایڈوانس لیول پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں کہ مرفوع کیا ہوتا ہے اور معرفہ کیا ہوتا ہے جلدی سے فرق سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, اب آگے آتے ہیں تفیدو. اچھا کون پڑھے گا؟ ربی آپ آئیں گے, تھوڑا سا پڑھیں گی, آپ ریڈی ہیں تو, نہیں تو کوئی اور پڑھ لیتا ہے. جی آ جائیں. جی. تفید لعل الترجی والإشفاق ويتضح الفرق بينهما من المثالين الآتيين. ٹھیک ہے, پڑھ لیں, انگلش میں پڑھ لیں. The word لعل signifies hope or fear, as is clear from the following examples. لعله بخير أي أرجو أن أكون بخير. I hope he is well. هذا الترجي. ٹھیک ہے, لعل مريض. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ پڑھیے تھوڑا, میں پھر ایکسپلین کرتی ہوں. لعله مريض أي أخشى أن يكون مريضا. I'm afraid that he is sick. هذا الإشفاق. ٹھیک ہے, کل پرسوں میں کلاس میں پڑھا رہی تھی لا اللہ کے بارے میں نا, حروف, شاید آپ لوگ بھی تھے ادھر, تو حروف جو ہیں مشبہ بالفعل کے بارے میں, تو انہوں نے لا اللہ کا صرف کون سا ایک میننگ وہاں پہ بتایا تھا, اور دوسرا میننگ کہا تھا کہ ہم اگلی بک میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے, جو آنے والی بکس اس میں پڑھیں گے. تو آج انہوں نے دوسرا میننگ بھی یہاں کو بتا دیا, آئی ایم افریڈ کا. وہاں پہ صرف ہوپ کا بتایا تھا, ٹھیک ہے. تو آج انہوں نے دوسرا میننگ تو وہاں بھی بتائے تھے, لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ آج بتا رہے ہیں کہ آئی ایم افریڈ ہی از سک. اچھا, اس میں اب کیا ہے, لاللہ آپ کو پتہ ہے پھر مشبہ بالفعل میں, اس میں سے فعل میں سے, تو یہ آپ کا حرف کیا ہے, توکید و نصب لاللہ, کیونکہ یہ انا کی سسٹر ہے, ٹھیک ہے. جو انا کام کرے گا وہ سسٹرز کریں گے, تو یہ لاللہ ہے. پھر اس کا اسم ہو گیا آگے اسم لاللہ, اور بخیرن خبر لاللہ ہو گیا. ای کا مطلب ہوتا ہے آئی مین, یا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا یعنی کہتے ہیں نا, تو وہ یعنی بھی عربی کا ہی لفظ ہے. وہ یہ یعنی جو ہم بولتے ہیں نا, یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے. تو ای کا مطلب ہوتا ہے کہ آئی مین ارجو ان یکون بخیر. ارجو کا میننگ جو ہے یہاں پہ رجا یرجو, اور یرجو ترجو ترجو ارجو نرجو ہے نا, امید رکھنا, ہم امید رکھتے ہیں, میں امید رکھتا ہوں. ان یکون بخیر, کہ کیا ہوگا, ان یکون, یقین مضارع, ان آ گیا منصوب ہو گیا مضارع, اور یہاں پہ جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ مصدر بن جاتا ہے, اور مصدر بن کے جملے میں کچھ بھی بن سکتا ہے. تو یہاں پہ فعل اور فاعل تھا تو یہ مفعول بن گیا, مفعول بھی بن گیا ہے. اسی کو مصدر معول کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ مصدر کا معنی دیتا ہے. بخیرن جو ہے یہ آپ کا کیا ہے, یہ آگے آپ کا متعلق فعل کہہ لیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں حاضت ترجی کیا ہوتا ہے, رجا, اسی رجا سے را جیم واو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ تینوں پہ زبر آتی ہے, حرف علت پہ زبر آ جائے تو وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے, پیچھے بھی زبر ہو, حرف علت پہ بھی زبر ہو اور پیچھے بھی زبر ہو تو وہ الف میں چینج ہو کے رجا بن جاتا ہے. تو رجا سے کیا ہے, پھر یرجو, وہ واپس آ گیا مضارع میں, اور پھر ارجو ترجو جو میں نے بتایا. ترجی کا مطلب ہوتا ہے ہوپ, تو یہ پہلا میننگ ہے اس کا, ٹھیک ہے. اب آپ کو جملے سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے آئی ایم افریڈ کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ہے نا, ایسا تو نہیں کہیں گے آئی ایم افریڈ یو آر ویل, یہ نہیں کہیں گے, بلکہ ہم کہیں گے آئی ہوپ ہی از ویل. اچھا, یا یو آر ویل. لعلہ مریدن, یہ بھی اسی طرح ہے بالکل, اور اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اخشا آیا, خشیہ یخشا سے اخشا, اور اس میں انا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے, ان یکون مریدن. لیکن میننگ کیا ہے یہاں پر کہ آئی ایم افریڈ ہی از سک, ان یکون مریدن,
या फिर आपका यहाँ पे मफूल ही बन रहा है अक्षा का, अन यकूना मरीद, तो ये इसमें अफ्रेड का मीनिंग आ रहा है। तो लाला के दो मीनिंग हो गए, एक तरज्जी का हो गया इशफाक, इशफाक जो होता है ना शीन फाका, जैसे शफकत भी कहते हैं ना, शफीक भी कहते हैं, तो उसी से है ये मीनिंग, शीन का फाकाफ से है। उसमें एक डर होता है अजमत की वजह से, थोड़ा जैसे अल्लाह ताला के लिए भी ये लफ्ज यूज होता है ना, तो उसमें एक मानी होता है, यानी किसी की अजमत की वजह से दिल में जो खौफ होता है वो वाला। लेकिन यहाँ पर जब आएगा तो फिर उसमें अफरेड का मीनिंग आ रहा है। अच्छा, नंबर आगे पढ़िए बेटा, 7। जी, मादा तुफीदु लअल्ला फिल जुमलिल आतियती। What does la'alla signify in each of the following sentences? लअल्लका नाजिहुन, I hope that he is successful. गुड, अच्छे के लिए उम्मीद रखनी चाहिए ना। जी, लअल्ली रासिबुन, रासिबुन क्या होता है? फेल। नाजियुन का मीनिंग पता था, यू विल बी सक्सीडेड, है ना, आपने जी, शायद जी। नहीं बताया भी है। जी, लअल्ली सक्सेस। का मतलब होता है आई एम अफ्रेड यू विल बी फेल्ड। जी, चलें आगे। अच्छा, दोनों का जमा क्या बनेगा? नाउन है नाजियानी, दो कामयाब होने वाले, नाजिऊना, ठीक है, और यहाँ पे जी। इस्मु इन्ना और ये खबरू इन्ना है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे इस्मु लाल्ला और आगे खबरू लाल्ला है, और रासिबूना रासिबानी, दो नाकाम होने वाले, ज्यादा नाकाम, तो इसकी जमा मुन्नस सालिम बनेगी। जी, आगे लअल्लल इम्तिहाना सहलुन, I hope the exam is easy. ठीक है। लअल्लल इम्तिहाना सअबुन, I'm afraid the exam will be difficult. बिल्कुल, मीनिंग समझ में आ गया। कहाँ जी। पे लाल्ला का मीनिंग आया? अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वो भी बताई जा रही है, एक सेइंग भी बताई जा रही है, उनके वर्ड्स जी। हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं शायद थोड़ा सा गलत बोल गई, ये जमा मुज़क्कर सालिम बनेगा, ठीक है, यहाँ भी मुज़क्कर सालिम बनेगा। अच्छा, आगे पढ़िए। قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لعلي لا أحج بعد عامي هذا. I am afraid ला अहुज्जु, ठीक है ना, इसमें ना ज़मीर है, ठीक है, नहीं मैं, ये ला नफी का है, ठीक है, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं ला रहा ना यहाँ पे, तो नहीं मैं हज कर सकूंगा बाद आमी, इस मेरे इस साल के बाद, यानी इस साल तो मैंने कर लिया है, लेकिन इसके बाद फिर मैं जो हज नहीं कर सकूंगा, बाद आमी हाजा, ठीक है, मेरे इस साल के बाद में, तो वही बात हुई फिर उनकी नेक्स्ट ईयर वो नहीं कर सके थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो आखिरी एक ही हज किया था जिंदगी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उम्रे किए थे और एक हज किया था, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है एक ही उम्रा हो, एक तो उम्रा कज़ा किया था ना, और एक मेरे ख्याल में फतह मक्का के मौके पे हुआ था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं। 4 उम्रे लिख के आता है रिवायात में कि 4 उम्रे और एक हज किया था। 4 कब किए थे? एक तो वो रिवायात में ये आता है, वो मैंने देखा नहीं, पीछे देखूंगी जाके देखना, फिर बताना, ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं भी 1 या 2 में मुझे भी कंफ्यूजन है थोड़ी, एक हज तो मुझे पता है और एक उम्रा, जी बेहतर मैं देख के बताया, क्योंकि ये चीजों में हम गड़बड़ नहीं कर सकते ना, फिर रिकॉर्डिंग ये हो रही है। मैंने ना काफी जगहों पे पढ़ा है टीचर, लेकिन बस इस वक्त याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मुझे भी याद नहीं रहता, नोट कर लूं ना जो चीज, वो मेरी याददाश्त में महफूज हो जाती है, लेकिन जो नोट ना करूं, ऐसे ही पढ़ के छोड़ दूं, फिर वो भूल जाती हूँ मैं, तो इसमें बहुत जरूरी होता है मुझे, क्योंकि फिर कभी कभी ऐसा होता है, कभी आप खोलते हैं तो नजर पड़ जाती है ना, तो वो फिर एक दफा रिवीजन भी हो जाता है, लिखा हुआ जो हो तो। अच्छा, अब आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मुनीबा नबिया, मुनीबा आप आएंगी, पढ़ेंगी? यंग लोग अच्छा पढ़ते हैं थोड़ा, तो मैं कहती हूँ उनसे पढ़ा लो। إليكم أمثلة أخرى. هنا إليكم اسم فعل، واسم الفعل كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل غير أنها لا تقبل علامته. अच्छा, इसको देख लेते हैं। इलैकुम क्या है, इसका मीनिंग क्या? ये आपका इस्मुल फेल है, वो कह रहे हैं, और इस्मुल फेल जो होता है वो होता तो नाउन है, समझ लें, लेकिन वो मीनिंग वर्ब का दे रहा होता है, यही पढ़ा ना इस्मुल फेल के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसका जो मीनिंग है वो खुज है, और खुज क्या है? ये अमर है,
खुज अमर है, ठीक है, इसका मीनिंग ये है। अच्छा इसमें क्या होता है, ये इला होता है और उसके बाद जमीर चेंज होती रहती है। अगर एक बंदा हो तो इला, मुजक्कर हो तो इलैका, है ना, इलैकी, इलैकुम, इलैकुन्ना भी हो सकता है, ठीक है। जी और ये आपको पता है कौन सी जमीर अटैच प्रोनाउन है, तो इसके आगे अटैच ही प्रोनाउन आती है। और वो भी क्या है, मुखातब के सीगे आते हैं। अब मुखातब के सीगे क्यों आते हैं, ये भी सोचना चाहिए ना, वो गायब के और मुतकल्लिम के क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि टेक अमर है, हाँ खुद अमर है, हाँ, तो वो हाँ, अंतुम बिल्कुल वैसे उसमें मुखातिब वैसे के सीगे आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो क्लियर होनी चाहिए। और इसके बाद ये जो है आपका इलैकुम अमसिलतन उखरा, तो अमसिलतन क्यों आया है? मिसाल की जमा है ना अमसिलतन, सवाल की जमा असिलतन होती है, तो जी ये जबर क्यों आ रहा है बेटा? मफूल बन रहा है, क्या बन रहा है? मफूल। मफूल जी किसका ठीक बन है, रहा है? क्योंकि ये फेल, इस्मुल फेल है ना, इसमुल फ़िल है। तो जी इसमें ठीक है, फेल और फाइल है ना, इसमें फेल और फाइल है, क्योंकि ये फेल का इसका मानी ये दे रहा है ना, तो फिर इसमें आपका फेल और फाइल होगा और ये मफूल बनेगा। और उखरा जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस। मुअन्नस है। और अमसिलतन गैर आकिल की जमा है, तो उसकी जो सिफ्त आएगी वो क्या है? मुअन्नस। जी वाहिद मुअन्नस, सिंगुलर फेमिनिन आती है ना। जी गैर आकिल की जो जमा होती है मुकस्सर होती है ना, मुकस्सर हो या सालिम हो जो भी हो, गैर आकिल की जब जमा आएगी तो फिर उसके अंदर उसकी जो सिफ्त आएगी, खबर आएगी, जो जमीर उसकी तरफ लौटेगी, जो फेल उसके लिए यूज होगा, वो सब क्या होंगे? वो सिंगुलर फेमिनिन होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये बता रहे हैं हुना इलैकुम इस्मुल फेलिन, यहाँ पर क्या है, ये इलैकुम इस्मुल फेल है, व इस्मुल फेली कलिमतन तदुल्लु अला मा यदुल्लु अलैहि। अब इसमें आगे क्या बता रहे हैं कि कलिमतुन ये एक ऐसा कलमा है, तदुल्लु अला मा यदुल्लु अलैहि, यानी दलालत करता है किस पर? यदुल्लु अलैहि, ठीक है ना। अब अल्फेलु गैरा अन्नहा ला तकबलु अलामतुहु, तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे वह इलई का माना हो खुज, यानी इसका मीनिंग क्या है? खुज है। इलई का मीनिंग क्या है? फेल में है। जैसे आमीन भी है, या आमीन की भी शायद मिसाल आएगी शायद। तकूलू जी तुम कहते हो, आगे पढ़े। इलैका हाज़ल किताबा। खुद खुद हाज़ल जी किताब। आप देखें इस पे जबर आ रही है तो इसका मतलब है ये भी मंसूब है, तो ये क्यों मंसूब है? क्योंकि वो उसका इशारा है, इसमें इशारा। नो नो नो, ये जो अराब होता है ना, जो इस पे चेंज होता है मुदाफ पे या इसमें इशारा पे, वो पीछे से आमिल चेंज करता है। वो जी आमिल आता है तो चेंज होता है ना मुदाफ के अराब, वरना तो वो मरफू ही रहता है। तो यहाँ पर ये मंसूब क्यों हो गया? मंसूब इसलिए कि ये फेले अमर का मानी दे रहा है ना, खुद, जी, तो ये मफूल है। ये मफूलन भी ही बन गया। इसी तरह से आगे जो है अल मलाइका आ रहा है। अब अल मलाइका क्या है? ये इलैकी अल मलाइका, मफूल। क्या है लफ्ज का मीनिंग क्या होगा? मिल अका, तुम क्या मलाइका मिल अका कितनी दफा पढ़ाया है आपने लोगों को? स्पून। मिल अकतुन, मिल अकतुन पढ़ाया है ना। जी हाँ स्पून स्पून होता है। और इसमें आपका ये उसका वो हो गया ना, प्लूरल। मलाइकु, अल मलाइकु। तो अलिफ के बाद दो लेटर आ रहे हैं, तो ये आपका गैर मुनसरिफ लफ्ज है, ठीक है, जी ये गैर मुनसरिफ है, मलाइकु है ये, सही है। जी तो ये गैर मुनसरिफ है, तो इसके ऊपर एक जबर अलिफ लाम की वजह से नहीं आ रही। अच्छा देखिए अब होता क्या है कि या उख्ती ओ माय सिस्टर, ये आपको पता है मुरक्कब इजाफी है। इलैका खुज अल मलाइका टेक स्पून्स, तो ये मफूलन बिही बन रहा है, ठीक है। अच्छा आगे क्या है? यक़ूलुल मुज़ीअ। वालेकुम टीचर, मुझे ये इस्मुल फाइल जो थोड़ा सा पीछे है ना, तो इलेका को हमने खुद के मानों में क्यों लिया? मतलब इस्मुल फेल है, जैसे इस्मुल आमीन, फेल, यस। आमीन भी इस्मुल फेल है ना। जी इस्मुल जी फेल वर्बल नाउन, वर्बल नाउन, यस, इसका वर्बल नाउन। तो ये इसमें इला जो आते हैं ना, टीचर ने बताया था एक दफा पहले, इला जो आता है ना वो उसके लिए आता है फॉर के लिए। तो जब ये कह रहे हैं इलाई का फॉर यू, तो फिर उसका जो है ना एक जो अंडरस्टूड मीनिंग होता है खुद, इसको ले लीजिए।
صحیح. ہاں تو اسم الفعل وہ ہوتا ہے کہ جو فعل ہوتا ہے اور اسم کے معنی دیتا ہے. اچھا بالکل بالکل. جیسے ہے آپ نا؟ کا آمین ہے نا، یہ تو پھر بھی ہاں. مرکب جاری ہے نا، لیکن ہاں. آمین دیکھیں، آمین جو ہے وہ آپ کا کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ استجب. اچھا جی جی ہے نا، استجب، پلیز ایکسپٹ، اللہ تعالیٰ سے ہم آمین کہتے ہیں نا، تو وہ آپ کا کیا ہے؟ استجب ہے. اب اس میں فعل بھی ہوگا، فاعل بھی ہوگا، ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، پھر آگے مفعول ضرورت ہو تو مفعول بھی ہوتا ہے. اچھا صحیح. تو یہاں مفعول کی ضرورت پڑ رہی تھی نا. خذ میں، خذ ایک ایسا فعل ہے جو لازم ہے، اس کو مفعول کی لازم ضرورت پڑتی ہے آگے، لیکن آمین میں ضرورت نہیں ہے. استجب، قبول فرما، اس میں ضرورت نہیں ہے، تو مفعول نہیں ہے وہاں پہ. اچھا یہاں سب کے خود جب بھی خود کا میننگ دے رہا ہے، اب زیادہ مت سوچیں گے اس کو. الیہ کی کا مطلب ہوتا ہے پیش خدمت ہے، اور یعنی پیش خدمت بھی ہوتا ہے، اور خود کا معنی دے رہا ہے. یہ خود کا مطلب ہوتا ہے ٹیک، ٹھیک ہے نا، خود کا معنی ہوتا ہے ٹیک. اور یقول المذیع، مذیع کون ہوتا ہے؟ اناؤنسر جو ہوتا ہے، ٹی وی کا ہو، آپ کا ریڈیو کا ہو، کوئی بھی ہو. تو یہاں پہ یہ فائل بن رہا ہے. تو الیکم نشرۃ الاخباری، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اخبار یعنی نیوز بلیٹن پیش خدمت ہے، یعنی ٹیک بلیٹن، نیوز بلیٹن، ٹیک نیوز بلیٹن. تو یہ آپ کا مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے آگے، لیکن اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ اس کا مفعول بن رہا ہے. تو خذ ایک ایسا فعل ہے جس کو، جو فعل متعدی ہے، اس کو مفعول چاہیے، لیکن آمین کو ضرورت نہیں ہے. اچھا استجب جو ہوگا، استجب ہوتا ہے یا آگے اس کا ہے، ہاں یہ آ گیا نا، استجب ہے، اس کا مطلب ہے یہ باب فعل سے نہیں ہے. اچھا استجب ہوتا ہے، تو اس کا کیا الف سین تا لگا ہوا، تو یہ کون سے باب سے ہوگا؟ باب استفعال سے ہوگا. اب اس کو ذرا ماضی اور مضارع بنائیے منیبہ. باب استفعال سے، ہاں ماضی مضارع بنائیے. استجابہ، یستجیب، یستجیب. استجابہ کیسے ہو گیا؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیم واو با. جیم و با. جب اس کو باب استفعال میں لے کے جائیں گے تو یہ وہ الف میں چینج ہوگی. استجابہ یستجیب، یستجیب، اور پھر یستجیب سے جب امر بنائیں گے تو اب بنانے کا طریقہ آپ کو آتا ہے. جی ہاں تو وہ صرف ایک باب میں آپ نے زبر لگانی ہے، باب افعال، باب افعالن میں، اس میں آپ نے زبر لگانی. جیسے پچھلے دفعہ میں بتایا تھا نا، اسلم، کسی اور کلاس میں شاید میں پڑھا رہی تھی، تو اسلم یسلم، اسلم، تو اس میں صرف ایک زبر آتی ہے، باقی سب میں زیر آتی ہے. اور پیش کس میں آتی ہے؟ ایک باب میں، نصر ینصر میں، اس میں آپ کی صرف پیش آتی ہے. کرما یکرمو میں بھی آتی ہے، لیکن وہ کم یوز ہوتے ہیں. تو آپ کا صرف زیر ہی آتی ہے امر پہ. امر جب بھی بنائیں گے زیر لگائیں گے، چاہے مڈل لیٹر پہ زبر ہو، زیر ہو، آپ نے زیر لگانی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں بتا رہی ہوں؟ آئے آپ کو یہ صرف یاد دہانی کرا رہی ہوں کہ کیسے بناتے ہیں امر وغیرہ. جی منیبہ بھولی تو نہیں ہو؟ نہیں، امر ایزی ہے. ایزی ہے نا، بہت ایزی ہے، سب کچھ ایزی ہے، بس آپ پڑھنے والے بنے اور شوق ہونا چاہیے. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں اگلا کیا ہے؟ اشیاء. اشیاء جو ہے، اب یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ بھی غیر منصرف ہے. ممنوع من الصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈپٹوٹ، غیر منصرف. اچھا آگے پڑھیے. لأن أصله أشياء أشياء. اشیاء، ٹھیک ہے. تو اب علی وزنی افعلاء، افعلاء. ہاں تو یہ جو افعلاء وزن ہوتا ہے نا، یہ غیر منصرف کا وزن ہوتا ہے. جی. اور ایک اس میں اور وزن بھی آتا ہے جس میں الف رمزہ آتا ہے آخر میں، جیسے فقراء. فقراء کا وزن نکالیں. فعلاء. فقراء، ٹھیک ہے. فعلاء. ہاں تو یہ دو وزن جو ہیں یہ آپ کے غیر منصرف کے وزن ہیں، اور یہ بھی جمع کے وزن ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ دو وزن اور ہیں جو جمع کے ہیں، اور وہ ہیں ایک مفاعل، وہ بھی غیر منصرف ہے. یہ چار ہی وزن جو ہیں جمع کے غیر منصرف ہیں، ان کو یاد کر دیں. مفاعل اور مفاعل، مفاعل، ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف کے وزن ہے. اور ایک افعلاء اور ایک فعلاء. تو ایک ایک ورڈ سب کا یاد کر لیں، جیسے مساجد ہے نا، اس کا مساکین یاد کر لیں.
اس کا افعلاؤ جیسے ابھی ہم نے یہ تو مشکل ہے، اس کا کچھ اور یاد کریں آسان. اغنیا بالکل یہ لکھے ہوئے سارے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ یا آ گئی تھی نا روٹ ورڈ میں، تو اس لیے تھوڑا سا یہ ڈیفیکلٹ ہوا، لیکن اس میں جب چینجنگ آئی تو پھر کیا ہوا، وہ اشیاء ہو گیا. اب چینجنگ کیا آئی ہے ذرا دیکھیں، یہاں پہ زبر کیسے آ گئی، اشیاء. اس حمزہ کو گرایا. اچھا حمزہ جو ہوتا ہے نا یہ حمزہ ہے، حمزہ یعنی الف ہی ہے نا، تو اس کے پیچھے جب ہم یہاں پہ زبر لانی پڑی گی کیونکہ زیر تو آتی نہیں الف سے پہلے، تو زبر کی، تو یہ اشیاء اور یہ حمزہ پھر گر جاتا ہے اس طرح سے. اس میں کوئی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اس میں یہ کیسے، حمزہ کا رول ہے نا اس میں. تو حمزہ کو ہم جو ہے خلاف قاعدہ گرا سکتے ہیں، گرا بھی سکتے ہیں بیچ میں سے، تو یہ اس طرح کیا بن جاتا ہے، اشیاء بن گیا. پھر ٹیچر الف کے دو جانب حمزہ آ رہے ہیں نا، الف کی اس طرف بھی اس طرف بھی. وہ رول تو وہی ہوتا ہے نا کہ دو جو ہے نا، یہاں پہ آپ نے اس کو زبر میں چینج کیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی حمزہ آ رہا ہے اور یہاں بھی الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو الف اور دو حمزہ جو ہوتے ہیں یہ ایک میں نہیں آ سکتے لفظ میں، مشکل ہوتا ہے. تو پھر ایک کو ہم گرا دیتے ہیں. تو ہم گراتے کس کو ہیں، اس کو گراتے ہیں، اس کو گراتے ہیں، حمزہ کو گرا دیتے ہیں، خلاف قاعدہ اس کو بیچ میں سے گراتے ہیں، تو اشیاء بن جاتا ہے. یہ حرکت تو ہمیں لازم چینج کرنی تھی کیونکہ حمزہ سے پہلے زیر نہیں آ سکتی کبھی بھی، مشکل تھا نا پڑھنا. تو پھر ہم نے کیا کیا، اس کو زبر کیا. تو چلیں آگے کیا ہے، اغنیاؤ، یہ تو آپ کو پتہ ہے افعلاؤ کے وزن، ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، تو سیدھے سیدھے ہیں. غنیون سے اغنیا ہو گیا اور یہ ہو گیا، اس میں نہیں. اچھا اس کے بعد شفاء اللہ کے بارے میں نے بتایا تھا، حاضر دعا ان، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے. دعا کے کلمات جو ہوتے ہیں وہ ماضی میں ہوتے ہیں، والفعل الماضی ہنا مستقبل فی المعنی. دعا ماضی میں دی جاتی ہے لیکن اس کا میننگ جو ہوتا ہے نا وہ مضارع میں ہوتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا، جزاک اللہ خیر جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر دے، میننگ مستقبل میں ہوتے ہیں، دے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 8 پڑھیے. هات مثالا آخر من الدرس للفعل الماضي الذي يفيد الدعاء. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور مثال لاؤ. آخرہ کا مطلب کیا ہے، سیکنڈ، دوسری، ہے نا. جی. ایک آخر ہوتا ہے اور ایک آخر ہوتا ہے. آخرہ کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ اور آخر کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ، ٹھیک ہے. تو مثالاً آخرہ یہ اس کی صفت بن رہا ہے اور یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہی ہے، لیکن یہ غیر منصرف ہے نا، تو اس لیے اس کے اوپر ایک زبر آ رہی ہے، دو زبر نہیں آ رہے. من الدرس للفعل الماضی الذی یفید، جو فائدہ دے دعا کا. تو پیچھے ہم نے اور بھی پڑھے تھے جملے، جب کوئی حدیث سناتے تو ٹیچر کیا کہتا ہے، جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیک. وہ اس طرح سے جو جملے ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں آپ کے دعائیہ جملے ہوتے ہیں. اچھا آگے پڑھیے. آئیڈینٹیفائڈ ان دا لیسن، وہ تو اوپر والا ہی ہے نا، جی پڑھ لیں. وہ بھی identify in the lesson another instance of a Madi verb used to express a wish. جی وش کے لیے، وش کیا ہوتی ہے، دعا ہی ہوتی ہے نا. وش کرتے ہیں ہم دوسروں کو تو وہ دعا ہی ہوتی ہے. اچھا اب نیو رول آ رہا ہے اور یہ رول بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ہے من آ رہا ہے، من کا یوز ہو رہا ہے، اور من کی وجہ سے آپ کی جو بھی آگے ورڈ ہوگا نا، چاہے وہ مبتدا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے، وہ مجرور ہو جائے گا. تو جملے میں ہم نے خود پہچاننا ہوتا ہے کہ وہ جملے میں کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں آپ سے کوشچن کروں گی انشاءاللہ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اب اس میں اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، ایسے نہیں من آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں من زائدہ. زائدہ کا مطلب کیا ہے، ایکسٹرا، ہے نا. اچھا یہ جب بھی اس کا میننگ نہیں ہوتا جملے میں، یہ کس کے لیے آتا ہے، ایمفیسس کے لیے آتا ہے جملے میں، تاکید کے لیے آتا ہے، اس میں زور پیدا کرنے کے کلام میں. تو یہ لایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ مبتدا ہو، خبر ہو، وہ سب مجرور ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ مبتدا بن رہا ہے یا خبر. لیکن اس کے رولز کیا ہیں کہ یہ من جو ہے یہ اس کے شروع میں یا تو حل ہو کوشچن کے لیے،
یا اس میں کوئی ایسا لیٹر ہو, ورڈ, کلمہ ہو جو کہ نفی کا ہو, نفی لانے والا ہو جملے میں, نفی, استفہام یا پھر ناہی. ناہی اور نفی میں فرق ہوتا ہے نا, کیا فرق ہوتا ہے نفی اور ناہی میں؟ ناہی امر کا ہوتا ہے ٹیچر اور نفی نارمل ہوتا ہے. ہاں وہ نارمل نفی جو ہوتی ہے سمپل نفی ہوتی ہے, اور ناہی. تو یہ 3 شرائط ہیں اس کی. استفہام جو ہونا چاہیے وہ صرف حل کے ذریعے ہونا چاہیے. استفہام کے لیے آ بھی یوز ہوتا ہے لیکن آ یوز نہیں ہوگا. استفہام کے لیے بہت سارے اسماء استفہام یوز ہوتے ہیں لیکن وہ استعمال نہیں ہوں گے, صرف کیا ہوگا, حل یوز ہوگا. تو یہ اس کے رولز ہیں, یا تو نفی ہونی چاہیے, یا ناہی ہونی چاہیے, یا استفہامیہ ہونا چاہیے جملہ. تو پھر آپ کا کیا ہوتا ہے, من زائدہ آتا ہے اور اس کے بعد وہ مجرور ہو جاتا ہے. جو بھی آپ کا ہوتا ہے اس کو آپ نے اب اس جملے میں ذرا فائنڈ آؤٹ کریں کیا بن رہا ہے یہ. حل من سوال نندا کا. ارم آپ تھوڑا سا چپ رہیں تھوڑا, اچھا جب میں آپ کو بولوں مائک پہ بلاؤں تو پھر آپ بولنا. اس میں آپ بتائیے ذرا منیبہ. جی. هل من سؤال عندك؟ هل مبتدا ہے؟ نو. حل تو کوشچن کے لیے حرف ہے, بہت مبتدا کیسے بن سکتا ہے حرف؟ حرف تو کبھی مبتدا نہیں بن سکتا, نون مبتدا بنتا ہے. جی لیکن مرکب جاری بھی نہیں بن سکتا. نہیں کچھ نہیں بن سکتا. حل کوشچن کے لیے من حرف جر ہے, ٹھیک ہے, وہ سوال ان کے ساتھ مل کے مرکب جاری بن سکتا ہے. حل الگ ہے بالکل, اور من سوال ان یہ الگ ہے, مرکب جاری ہے, اندہ کا الگ ہے. اچھا کوئی بتائے گا اس میں, کوئی اور کوئی کوشش کرے گا جس کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میری تو سمجھ میں یہ آیا کہ من سوالین ہے, یہ متعلق بالخبر مقدم ہے اور اندہ کا مبتدا مؤخر ہے. اندہ کا کب اچھا اندہ کا کب مبتدا بن سکتا ہے؟ نہیں, اندہ کا اس وقت بنتا ہے جب کوئی اور ہو نہیں نا. کیا بنتا ہے, مبتدا بن جاتا ہے. نہیں مجھے یہ سمجھ تو نہیں آئی, لیکن چونکہ مبتدا بھی نہیں. شب جملہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ شب جملہ کہتے کس میں, پہلے تو یہ شب سوچیں. جملہ تو ہمیشہ خبر ہی بنتا ہے جس میں ہمیشہ خبر بنتا ہے نا, جسے ہم شب جملے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یہ اندہ کا ہوتا ہے یعنی ظرف مدافع ہے, اور ایک مرکب جاری ہوتا ہے. دونوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں, شب جملہ کہتے ہیں. جملہ. اب اگر یہ جملے میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کیا بنیں گے, یہ خبر بنیں گے. جملہ اسمیہ کے اندر خبر بنیں گے, ٹھیک ہے, اور جملہ فعلیہ میں یہ فعل کے متعلق بنیں گے. ہاں بالکل. تو یہ من سوالین میں من زیادہ کو کر کے سوالین کو ہمیں مبتدا کر سکتا ہے. نہیں وہ بھی مرکب جاری ہے نا, وہ بھی مرکب جاری ہے نا, چونکہ من تو بہرحال اس میں عمل تو کیا ہی ہے. اچھا یہ جو لفظ زائدہ ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا بھی جملے میں. صحیح. ان کو کوئی یعنی ان کو کوئی جگہ نہیں دے جملے میں, کیونکہ وہ زائدہ ہیں. صحیح. جیسے ضمیر فصل بھی آ جاتی ہے نا, ضمیر فصل کا بھی کوئی بیچ میں وہ ہم ڈالتے نہیں ہے کہ یہ کیا بن رہی ہے بیچ میں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح من زائدہ ہے, بی زائدہ ہے, جیسے بی مومنین, تو بی کا میننگ کیا ہی نہیں جاتا, وہ مجرور تو کر رہی ہے لیکن بی کا میننگ نہیں کیا جاتا, ایمان لانے والے صرف ترجمہ کریں گے. تو یہاں پر من کا میننگ نہیں آئے گا کیونکہ یہ زائدہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس 2 چیزیں رہ جاتی ہیں, ایک سوالن رہ رہا ہے, ایک اندہ کا رہ رہا ہے. جی. تو اب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا بن رہے ہیں؟ حل کو بھی نکال دیا, من کو بھی نکال دیا, سوال اندہ کا کیا بنے گا؟ ہو گیا نا, یہ مبتدا اور خبر ہو گئی. یہ اس نے تو خبر ہی بننا ہے, ٹھیک ہے, اس نے تو خبر ہی بننا ہے. اور یہ کیا بنے گا, یہ مبتدا بنے گا. تو اب اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایسے کریں گے کہ یہ آپ کا سوال ان جو ہے یہ مبتدا ہے, فی محلی رفع ان ہے, یہ فی محلی رفع. یس. تو جب مضاف مضاف الیہ جب ظرف نہیں ہو تو پھر مبتدا بن سکتا ہے نا. دوبارہ دہرائیے, اسکپ کر کے. ابھی تو اندہ کا جو ہے یہ ظرف مضاف الیہ ہے نا, اگر ظرف مضاف الیہ نہیں ہو, عام جو اضافہ ہو, تو مبتدا بن سکتا ہے. صرف ظرف اور جار مجرور ہی خبر بنتے ہیں نا, شبہ جملہ. ہاں انہوں نے خبر, ان کا مقدر سمجھ لیں خبر ہے بس. یہ کچھ نہیں بن سکتے. جملہ اسمیہ کے اندر شروع میں آ جائیں, آخر میں آ جائیں, انہوں نے خبر ہی بننی, جار مجرور بھی اور یہ بھی, بس انہوں نے خبر بننا ہے. اب یہ ظرف مضاف الیہ, باقی سارے مضاف الیہ نہیں, صرف ظرف مضاف الیہ. تو اب جب یہ خبر بن گیا تو اس کا مبتدا بھی چاہیے نا.
हाँ जी बिल्कुल। तो इसका जुमला, इसका मुब्तदा क्या है, ये सुआलिन है, यस, ठीक फी है। महली रफ़िन। रफिन, फी महली रफिन, क्यों यहाँ मजरूर तो ये मिन की वजह से हुआ है। हाँ जी। इसी तरह कोई जुमला फेलिया होगा तो ये मजरूर इसम फाइल भी बन सकता है, मफूल भी बन सकता है। अभी तो सही। जुमला इसमें तो मुब्तदा बनाया है ना, फी महली रफिन, मजबूरी में बनाया, इसको बना नहीं सकते तो उसी को बनाना है ना। हाँ बिल्कुल। तो वो आपका क्या हो गया, फी महली रफिन। आपका मुब्तदा नकरा भी हो सकता है ना, आपको पता है मुब्तदा नकरा हो सकता है, खबर मारफा हो सकती है। जब हम तारीफ करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, तो हम अमूमन क्या का लफ्ज यूज करते हैं कि मुब्तदा अमूमन मारफा होता है, खबर अमूमन नकरा होती है। इसका मतलब है कि ऑप्शन है हमारे पास लाने का, बिल्कुल ऑपोजिट लाने का। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कि चीजें जब इसलिए मैं, ताकीद डालनी होती है तो फिर उसको करते हैं ना नकरा। हाँ जी हाँ, नकरा तब करते हैं मुब्तदा को कि अगर आपने खबर मुकद्दम लानी होती है तो, ठीक है, तब हम जी। उसको मुब्तदा को नकरा कर देते हैं। और दूसरी वजह ये भी होती है कि जुमले में एम्फेसिस, ताकीद, स्ट्रेस और जोर पैदा करने के लिए भी आप खबर को शुरू में लाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंदा का लास्ट में आया है। आप देखिए असल जुमला क्या है, हल मिन मजीदिन, हल मिन सुआलिन, है ना, है ना, कुरान मजीद में भी आता है ना। वहां पर इंदा का खबर आपकी माजूफ है, सही, ठीक है, खबर हाँ को वो इंदा का माजूफ है, बराबर है। हाँ माजूफ है, वहां पे मजीद। इंदा का माजूफ है। और वो जो है कितना प्यारा लगता है ना, हल में मजीद, हल में मजीद, यानी कोई और भी है, कुछ और भी है। हाँ तो वो और नेचुरली इंदा का माजूफ है कि बस वो, हाँ। और हम भी अक्सर इस तरह की बातचीत में डू यू रखते हैं। हैव, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव, है ना। तो यस, अब यो डू यू हैव कहाँ से आ रहा है, या यू कहाँ से आ रहा है, और हैव कहाँ से आ रहा है, वो इंदा का से आ रहा है। तो यहाँ पे हम इंदा का ना लिखे हल मिन सवालिन भी कह सकते हैं, हाँ क्योंकि होता है। बिल्कुल कह सकते हैं, हल मिन सवाल है तो शॉर्ट Yes. करके यही कहते हैं। इंदा का कब कहते हैं, किसी टीचर ने पूछना हो हल मिन सवाल, आखिर में अगर टीचर पूछती है तो या पूछता है कि हल मिन सवाल है, कोई सवाल है, सही। एंड इज देयर एनी क्वेश्चन, तो आप फिर पूछ सकते हैं। अच्छा ये आपका हो गया हाजी ही मिन जायदा, मिन जायदा है यहाँ पे, ठीक है। वमिन शुरूती दुखूलिहा, अब यहाँ पे देखें ये आपका पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन गया, शुरूती मुदाफ, दुखूली मुदाफिल है, फिर दुखूल भी आपका मुदाफ बन रहा है और हा ज़मीर मुदाफिल है बन रही। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पहचान ही नहीं थी। हाँ जज़ाकल्लाह खैर। ये कभी कभी 3 अस्मा आ जाते हैं ना, तो वो 3 अस्मा 2 मुरक्कब इजाफी बना रहे होते हैं, और इसमें तो आप जितने ऐड करते जाएं आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। वो तो आइडिया है, लेकिन इधर मैंने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, छोटी छोटी चीजें अब आप फोकस कराती है तो दिमाग में जाती है। हाजी ही मिन जायदा तू, मिन के बाद जायदा ती नहीं आया, जायदा तू आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये मिन जो है वो बता रहे हैं हाजी ही मिन, ये जो मिन के बारे में बताया जाए ना वो जायदा है, तो जायदा खबर बन के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम इसको जेर नहीं दे सकते मिन की वजह से। मिन ब्रैक उसको डिफाइन करें ना मिन को, क्यों मिन क्या है, मिन जायदा है, वो मिन शुरूती दुखूलिया। अच्छा उसके बाद आई यस्बिक़हा नफ़युन, इससे पहले क्या होना चाहिए, सबका यस्बिकु, हा की जमीर किधर जा रही है, मिन जायदा की तरफ, मिन हर्फ है ना, तो जो ये जितने भी हमारे हर्फ होते हैं, मिन हो गया, इला, ला, वो सब हर्फ होते हैं, उनकी तरफ जो जमीर जाएगी वो आपकी मुन्नस की जाएगी। तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, नफ़युन होना चाहिए और नहीयुन होना चाहिए। और नफी आपको पता है किस किस से आ सकती है ना, ला से भी आती है, माँ से भी आती है, ठीक है। अच्छा औ इस्तफाम, इस्तफाम जो है बहुत सी चीजों से आ सकता है, बट वो कह रहे हैं यहाँ पे शर्त ये कि वो हल से आया हो, आ से नहीं हो, आ इस्तफाम से नहीं, आ भी नहीं आएगा, कोई और भी इसमें इस्तफाम नहीं आएगा, सिर्फ हल आएगा, ठीक है। तो अब इसकी सारी मिसालें वो दे देंगे आपको इंशाल्लाह। ये तो मुझे पता ही नहीं था, मिन जायदा और बाजायदा हम करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इससे पहले नफी हो वो नहीं। हम लोग थोड़ा सा एक दो जरा सा कर लेते ना, कंप्लीट नहीं करते ना, तो वो हमें फिर वो चीजें अधूरी रह जाती हैं कि वो उस जगह पे शायद उसको इतना डिफाइन करना मुश्किल अभी होता इतना है। अच्छा डिफाइन किया ना, तो हमें मिन ज्यादा बाजायदा सब कितना इजीली मिल जाएगा। अच्छा आई यकूना मजरूरू हा नकिरतन, ये भी उसकी शर्त है, उसका जो मजरूर होगा ना वो नकिरा होगा, मार्फा नहीं हो सकता, उसके नीचे वो नकिरा होगा, यानी
कैसे, जैसे अभी यहाँ पे सवालिन है तो नकरा है इस समय ना जी जी। तो एक शर्त तो ये होगी इस्तिफाम होगा तो हल के साथ, नफी होगी तो ला मा के साथ, जैसे भी हो। नफी के लिए जो भी वर्ड्स आते हैं हम लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है नाही के लिए तो ला ही आता है ना, वो मुजारे पे दाखिल होता है। तो उसके बाद जो है आपका ये वाला जो होगा ये नकरा होगा, मारफा नहीं होगा। अब इसकी मिसालें और देख लेते हैं। चलिए बेटा पढ़े मुनीबा, थोड़ा सा इरम आप पढ़ लें। आवाज आ रही है? चली तो नहीं। उम्मे हसन जाग जाओ जी पढ़िए। अच्छा मैं पढ़ूं? हाँ जी आप पढ़िए। कवन जुमलन अला गिदारिल मिसालिन मुस्तमिल कलिमातिन लती बैनल कौसैन। टीचर मैंने पढ़ा, आवाज आई? नहीं कवन जुमलन अला गिदारिल मिसाली मुस्तमिल कलिमातिन। नो अच्छा मैंने म्यूट कर दिया आपको क्योंकि आपकी आवाज कट रही है ना। जब आपका नेट सही होगा फिर बताना, जब सिग्नल्स पूरे होंगे। अच्छा जी अब फिर अनम्यूट कर लिया उन्होंने। अच्छा जी फिरोजा आप पढ़ेगी थोड़ा सा? हाँ जी मैं पढ़ती हूँ बिल्कुल। कविन जुमलन अला गिरारिल मिसाली मुस्तामिलन कलिमातिल लती बैनल कौसैन। अच्छा इसका तर्जुमा खुद करने की कोशिश करें। कविन, कवना युकविनु तकवीन होता है ना। कविन अमर हो गया, अमर हो गया, बनाओ मेक। यस जुमलान एक जुमला अला गिरारी यानी इसकी तर्ज पर, इसकी तरह, सिमिलर टू, सिमिलर अला गिरारी का मतलब होता है सिमिलर टू। अच्छा सिमिलर टू अल मिसाली, मिसाल की इसके ऊपर, सिमिलर टू मिसाल, मुस्तहमिलन अल कलिमात अल्लती बैनल कौसैन। कौसैन क्या होता है? बैनल कौसैन ब्रैकेट्स के अंदर जो है। और अल कलिमात अल्लती, अल्लती क्यों आ रहा है? क्योंकि गैर अकेला तो अल्लती इसम मौसूल आ रहा है। अच्छा जी अब करिए अल मिसाल पढ़िए पहले। अल मिसालु हल मिन सुआलिन, तो सवाल उनको है ना उसके तरीके से करना है। तो हम इसको दूसरे तरीके से बनाए ना। नहीं इन्होंने बता दी ना एग्जाम्पल बना के, सवाल एग्जाम्पल तो बता दी है, ठीक बस है। अब आप नीचे वाला बनाए। हाँ तो इसको तो हल मिन खबरिन, या फिर हम इसको मा मिन खबरिन। हाँ हल, लेकिन ज़ेन में जरूर रखें कि इंदा का माजूफ है, जरूर रखना है जी। इंदा का माजूफ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल वो माजूफ है। तो हल मिन खबरिन, ठीक है। और क्या बनेगा? मिन खबरिन वही मुब्तदा बनेगा, क्योंकि इसकी खबर वो माजूफ है, ठीक है। इंदा का मासूफ। वैसे ये सब कुछ बन सकता है। मिन के बाद जो नऊन आता है ना, ये जुमला फेलिया में ये फाइल बन जाएगा, मफूल बन जाएगा, वो उसको नहीं भूलना आपने। लेकिन यहाँ पर चूंकि इस खास इस सिचुएशन में इंदा का माजूफ है तो वो तो खबर ही है ना, तो ये मुब्तदा बनेगा। चलिए आगे। महल्लन मरफू है। असल में ये क्या था? सवाल था, असल में ये खबर है, मुब्तदा है ये। हल 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 मिन जदीदिन सॉरी हल मिन जदीदिन क्या मतलब होगा? हल मिन जदीदिन, इज इट न्यू? बिल्कुल ये नया है। नहीं, हल का मतलब क्या है ना, क्या ये नया है? क्या कुछ कहते हैं ना हम, कोई नई ताजी है। अच्छा क्या नई ताजी है? यस। क्या को ना लगाए, कोई नई ताजी है हम कहते हैं ना, सवाल करते हैं। तो क्या बोलते भी है? हल मिन जदीदिन, क्या नई ताजी है? वो तो हल मिन मजीद दिन, ये तो है उसमें। ठीक है, वेरी गुड हो गया, माशाल्लाह। चलिए अब आगे आ जाए लदैया। अब ये लदैया जो है ये लदा प्लस या से मिलके बना है, और लदा का मतलब भी इंदा ही होता है। लदा का मतलब होता है, इसको लदा पढ़ेंगे खड़ी जबर के साथ, जैसे मूसा को पढ़ते हैं। ये या से पहले जबर आ जाए तो वो इसम मनकूस, इसम मकसूर होता है, मैंने बताया हुआ है आपको। या से पहले जबर हो
تو اس پہ کھڑی زبر پڑی جاتی ہے اسم مکسور. مکسور کا مطلب ہے چھوٹا الف. اب یہ لدا ہے, اس کو لدا پڑھیں گے, لیکن جب اس کو مضاف بنائیں گے اور اس کے آگے ضمیر لائیں گے یا, تو یہ کیا بن جائے گا, یا سے مل کے یہ ساکن ہے اور یہ والی جو ہے زبر والی ہے, تو ان دونوں کو ملا کے تو یہ لد یا بن گیا. تو اب اسٹوڈنٹ کیا جواب دیتا ہے جب ٹیچر پوچھا حل من سوالن, تو وہ کہتا ہے لدی سوالن. ہاں بالکل. اچھا لدا ہے کیا, اس میں فعل ہے, حرف ہے, یہ کیا ہے یہ؟ ہاں اس میں تو انہوں نے آگے بتایا ظرف ہے نا, ظرف مکان ہے. ظرف مکان ہے اور مضاف بن رہا ہے نا, تو مضاف تو نون نہیں ہوتا ہے نا, مضاف ہمیشہ نون ہوتا ہے. مضاف الیہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے, ہاں بالکل, لیکن مضاف کبھی ضمیر نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ نون ہی ہوتا ہے. ناؤن ہی ہوتا ہے. صحیح. تو لدا اور یہ پلس مجھے یہ نہیں پتا تھا, مضاف آلویز ناؤن ہوتا ہے, ضمیر نہیں ہوتا. دیکھیں کبھی آپ نے مضاف الیہ سے پہلے کوئی ضمیر دیکھی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, وہ مضاف الیہ خود ہی ضمیر ہوتا ہے زیادہ تر. وہ ہوتا ہے نا, مضاف کبھی مضاف نہیں. الیہ سے پہلے ضمیر نہیں دیکھی ہے, لیکن یہ پتا نہیں تھا نا, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں تو مضاف ضمیر نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نون ہوگا اور اس کے اوپر بھی ایک ہی اس کے اوپر حرکت آئے گی. وہ حرکت کا تو پتا تھا, ال بھی نہیں لے گا, تنوین بھی نہیں لے گا, لیکن ضمیر بھی نہیں ہوگا, یہ دیکھا. ہاں ابھی آپ دیکھیے گا نا, کبھی ایسا آپ غلطی سے مرکب جاری بنا دیں گی, کوئی نہ کوئی آگے زیر دیکھیں گی نا, تو بولیں گی یہ تو مضاف الیہ بن رہی ہے اور پیچھے ضمیر آ رہی ہوگی, ضمیر مضاف بنا رہی ہوگی آپ. تو ایسا کبھی بھی نہ کرنا, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. اچھا اب آپ کا کیا ہے یہاں پہ, یہ میں نے بتا دیا سوالن, تو وہ کہہ رہا ہے I have a question. اب یہ کیا ہے, لدا ہے, ظرف ہے, ٹھیک ہے, اس کو لدا ہی پڑھا جائے گا. ظرف مکانن ہے. مکانن کیسے یہ لدا, کیونکہ اس کے پاس ہے نا, تو پوزیشن ہے, کیونکہ اندہ کے معنی میں آ رہا ہے نا, اندہ کے معنی میں. یس. اب یہ ظرف زمان تو نہیں ہو سکتا. وَتُقَلَّبُ نہیں, تُقْلَبُ, یہ تُقْلَبُ کیا ذرا بتائیں. یعنی ٹرن ہو گیا نا, اوپر نیچے الٹ پلٹ ہو گیا. الف ہو نہیں, کہ کون سا فعل ہے, ماضی ہے, مضارع ہے. تقلب, یہ تو مضارع ہوا نا. مضارع آخری میں دمہ ہے. مضارع مجہول ہے یہ. یس, ہاں مجہول ہے. ہاں یہ پہچاننا ہے. مضارع تو آپ پہچان لیتے ہیں, مجہول کیسے پہچانیں گے, ادھر زبر اور دیکھیں شروع میں دمہ, شروع میں دمہ. دو کنڈیشن سے پہچانا جائے گا, صرف ایک کنڈیشن دمہ آ گیا یا زبر آ گیا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ چلو بھائی دمہ آ گیا شروع میں, تو یہ اب کیا ہو گیا. دمہ کئی اور وجہ سے بھی آ سکتا ہے. علامہ یعلمو, اب یعلمو میں دیکھیں ابواب میں ہوتا ہے. یس, ابواب میں ہوتا ہے نا, پیش آ جاتی ہے. تو اب آپ اس سے یہ نہیں سمجھیں کہ یہ مجہول ہو گیا ہے, مجہول ہوگا یعلمو. جب تک دو کنڈیشن پوری نہیں ہوں گی مجہول نہیں بنے گا. اور مجہول میں نائب فاعل ہوتا ہے, تو اس کا نائب فاعل کدھر ہے, الفو ہو, مرکب اضافی بن رہا ہے نا, تو یہ الفو جو ہے یہ نائب فاعل بنے گا, ناٹ فاعل. ناٹ فاعل. فاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے. ماضی میں تو فتح نہیں ہوتا, ماضی میں تو زیر ہوتی ہے, زیر ہوتا ہے, اور مضارع میں فتح ہوتا ہے. فعل کے وزن پہ نا, فعل کے وزن پہ. تو یہ ہوتا ہے یفعلو کے وزن پہ. تو وزن یاد کر لیں تو پھر اس کے بعد کوئی مشکل نہیں. اچھا الف نائب فاعل ہو گیا, مضاف مضاف الیہ, یا ان ما الضمیری. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل کیا جاتا ہے اس کا الف یا میں, ٹھیک ہے, جب ضمیر آتی ہے اس کے آگے. ما الضمیری, جب ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے تو اس کا جو یا کا الف ہوتا ہے نا, جیسے ہم مکسورہ کہتے ہیں, جیسے لدا ہم نے پڑھا تھا, اس پہ الف پڑھا تھا نا. تو جب اس کے آگے جب یا لگائیں گے تو اس الف کو کیا کریں گے ہم, اس کو ہم اس کا جو الف ہوگا وہ ضمیر جب آئے گی تو کیا بن جائے گا, وہ زبر میں چینج ہو جائے گا. زبر میں چینج ہوگا, تو لدیا. اس طرح کما تقلبو الفو الا. اچھا الا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, الا میں بھی ایسا ہوتا ہے. الا کو ذرا آگے یا متکلم کی طرح مضاف کریں. لیا ہو جاتا ہے بالکل. مضاف تو نہیں کر سکتے, اس کو حرف ہے, ٹھیک ہے, لیکن آگے یا تو لگا سکتے ہیں نا. جی, تو یہ الیہ بن جاتا ہے. لیا اور علیہ. ویسے کیا ہوتا ہے, یہ الا ہوتا ہے, اس یا سے پہلے زبر پڑی جاتی ہے, ٹھیک ہے. الا اللہ پڑھا جاتا ہے, لکھی نہیں جاتی, بس یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کو الا پڑھا جاتا ہے, اللہ بھی اسی طرح سے.
اچھا جب یہ لگاتے ہیں لیا علیہ ہو جاتا ہے فتقول لدیہ. اب اس میں آپ کا کیا ہے, اس میں تو یا دو یا جمع ہو جاتے ہیں کہ لا کی اور ایک یا متکلم, لیکن اگر کسی اور ضمیر کی طرف آئے گا مضاف ہوگا تو پھر اس کو ساکن پڑھا جائے گا. لدیہ لدیکا لدیہ. اب لدیہ میں دو یا اکٹھے ہوئے نا, تو وہ ایک یا ساکن ہے, لدئی ہی پڑھا گیا, اس کو لدا نہیں پڑھا گیا, لدئی اور ایک یا اور لگائی تو لدیہ ہو گیا. تو اس کے سارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لدا جب آپ کا مضاف بنے گا تو وہ لدئی میں چینج ہو جائے گا. ہاں وہ کھڑی زبر جو ہے نہیں پڑھیں گے ہم, خالی زبر پڑھیں گے. ہاں دیکھیں نا موسیٰ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہوتی ہے نا, ہاں کھڑی زبر پڑھتے ہیں نا, بالکل. تو ہمارے مصحف میں جو ہے اس طرح لکھا ہوتا ہے, لیکن جب ہم آگے ابن سے ملاتے ہیں اس کو تو پھر ہم کھڑی زبر کو زبر میں چینج کر دیتے ہیں نا, موسیٰ. تو بالکل یہاں بھی یہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں بھی یہی ہے. تو اس کو آپ نے زبر میں چینج کر دیا اور آگے ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے, یہ نون کی طرف مضاف نہیں ہوتا, ہمیشہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو لدیہ لدیہ اس طرح سے ہو گیا. اس کے پاس ایک سوال ہے, میرے پاس ایک سوال ہے, تمہارے پاس ایک سوال, اس طرح سے. اچھا مور ایگزامپلز آ گئی, پڑھیں ایگزامپلز. وَإِلَيْكَ أَمْثِلَةً وَجَدْتُهُ. اس کا میننگ پہلے بتائیں. وَإِلَيْكَ أَمْثِلَةً, اس کا کا تو خُذ ہو گیا نا, إِلَيْكَ خُذ أَمْثِلَةً. یہاں پہ جو چونکہ ہمیشہ امر کے بعد مفعول بھی آتا ہے, تو اس لیے امثلتاً. ویری گڈ, اس کا میننگ خذ کا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو خود ہی سمجھیں گے. ویسے تو یہ مرکب جاری ہے نا, ہاں جی بالکل, لیکن میننگ کے حساب سے یہ فعل ہے, فاعل مفعول ہے. آگے وجدتہ لدى الباب. لدى الباب میں نے پایا تو اس کو دروازے کے پاس. اچھا اب یہ کیا بنے گا لدى الباب اس جملے میں؟ لدى الباب تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے, بن کے کیا بنے گا؟ یہ خبر ہو جائے گی نا. خبر کیسے ہو جائے گی؟ جملہ فعلیہ میں کہاں سے خبر آتی ہے؟ اچھا یہ جملہ فعلیہ ہے, تو یہ تو جملہ فعلیہ تو متعلق بالفعل ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, اچھی طرح آپ کو جگانا ہے. پتہ نہیں وجہ تو دیکھا ہی نہیں سر, جزاک اللہ خیر. تو اس میں فاعل تو ہو گیا, ٹھیک ہے نا, مفعول بھی ہو گیا ہے. تو اب یہ کیا بنے گا؟ لدل, یہ کیا بنے گا؟ یہ متعلق بالفعل ہو گیا نا. متعلق فعل یہ بن سکتے ہیں, متعلق فعل مرکب یہ جو ظرف مداخل ہے. ظرف مضاف الیہ نہیں ہوتا نا, یہ ظرف مضاف الیہ تو بنتا ہے نا. اب دیکھیں یہ فعل جو ہے نا آپ کا, وجہ اس کو دو مفعول کی ضرورت ہے, وجہ کو ایویں دوسرا مفعول ہے. ہاں تو اسی کو مفعول کی جگہ پہ فی محل نصب مفعول بھی. اب دیکھیں وجدت میں نے پایا اس کو, جملہ ادھورا ہے. کہاں پایا؟ بالکل, تو کہاں پایا تو سیکنڈ مفعول چاہیے نا, اس کا پیٹ نہیں بھرا ابھی فعل فاعل مفعول کا, فعل کو ایک اور مفعول چاہیے, تو لدى الباب ہے. ہاں تو یہ جو ہے نا مضاف مضاف الیہ ہے نا, وہ متعلق بالخبر اسی وقت بنتا ہے, یا متعلق بالفعل اس وقت بنتا ہے جب وہ ظرف ہو, باقاعدہ ظرف ہو. جو لدا ہے نو آپ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ متعلق ہوتا کون ہے. جار مجرور متعلق ہوتے ہیں بیسیکلی, ہاں, اور ظرف مضاف, ہاں یہ ظرف اور مضاف الیہ متعلق ہوتے ہیں نا. تو یہ ظرف مضاف الیہ تو بن رہا ہے, لیکن یہ سیکنڈ مفعول بن رہا ہے یہاں پہ سیکنڈ مفعول بن رہا ہے. اسی سے میں کنفیوز ہو رہی تھی صحیح, لیکن آج کلیئر ہوا. ہاں اس کو کیونکہ ہم اس کا سیکنڈ مفعول چاہیے, اگر نہ چاہیے ہوتا تو پھر ہم اس کو متعلق بنا دیتے ظرف مضاف الیہ کو, کیونکہ یہ شبہ جملہ ہے نا, یہ شبہ جملہ ہے نا. تو شبہ جملہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں, یہ ظرف ہے مضاف الیہ, اور وہ آگے کیا ہے ماذا لدیک, ماذا لدیک. تو یہ سوال ہی ہوا نا, ہاں اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو کیسے کریں گی؟ لدئی کو کیا بنائیں گی؟ یہ ذا کے ساتھ بھی, یہ ذا بھی ہمیشہ مفعول مضاف الیہ لاتا ہے نا, تو یہ پورا اضافہ بنا ماں کے بعد. یہ آپ کا ظرف مضاف الیہ ہے نا, تو ظرف مضاف الیہ تو خبر ہی بننے ہوتے ہیں ہمیشہ, ہے نا. ہاں, اور ماں کو
माँ को मुब्तदा कह सकते हैं, मुब्तदा कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि कि इसको माँ, क्योंकि हम इसको मुब्तदा नहीं बना सकते ना। सही, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो जा भी उसके साथ आ जाएगी तो पूरा माजा मुब्तदा बनेगा। दोनों का मीनिंग एक ही है, माँ भी और माजा का। अच्छा अब देखें, बात सुने, जब आप तर्जमा करते हैं ना, एक टिप देती हूँ आप लोगों को उर्दू में कि ये आपके पास क्या है, तो जो है हा के जो है के नजदीक होता है ना, वो अमूमन खबर होता है, ठीक है, क्या है, तो इस लिहाज से क्या को क्या होना चाहिए था, खबर होना चाहिए था, है और है के नजदीक जो होता है। लेकिन अगर हम इसको खबर बना देंगे तो इसको क्या बनाएंगे, ज़र्फ़ मुदाफ़ इलैह को। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि इसको खबर बनाते हैं, क्योंकि इसको हम खबर के अलावा कुछ बना ही नहीं सकते, इसको मुब्तदा बना देते। वरना बहुत सारे जो अस्मा इस्तिफ़ाम होते हैं वो खबर ही बन रहे होते हैं। अच्छा, अस्मा इस्तिफ़ाम ज्यादा खबर बन रहे होते हैं, खबर बन रहे होते हैं। तो बाज़ दफा हमारे पास क्या होता है, चॉइस होती है कि हम उसको खबर बनाएं या मुब्तदा बनाएं। जैसे मन रब्बू का, ठीक है, तो रब्बू का भी मुब्तदा बनाया जा सकता है, क्योंकि वो तो ज़र्फ़ मुदाफ़ इलैह है ही नहीं ना, मुरक्कब जारी भी नहीं है, तो रब्बू का को हम मुब्तदा बना सकते हैं, ठीक है। तो हम मन को भी बना सकते हैं, तो आपके पास चॉइस आ गई, लेकिन कभी कभी नहीं होती, कभी कभी नहीं होती, कभी कभी आपको उसी को बनाना पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं कि वो मबनी होते हैं, आप जो मर्जी बना लें। क्या मबनी होते हैं, अस्मा इस्तिफ़ाम। तो मन रब्बुका में हम क्या करेंगे, मन को मुब्तदा बना लें, कोई बात नहीं, हाँ, मन ज्यादातर मुब्तदा बनता है, माँ भी मुब्तदा बनता है, ठीक है, माजा आ गया वो भी मुब्तदा बन रहा, ठीक है, तो इस तरह बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, आईना हो गया, अब उसको आपने खबर ही बनाना है, मता हो गया, उनको खबर ही बनाना है। मता और आईना खबर बनती है, हाँ, क्योंकि आगे जो आ रहा होता है ना, उसको हमने मुब्तदा बनाना होता है, तो फिर उसको हम खबर ही बनाते हैं। सही, ठीक है, जो आगे आ रहा होता है उसको हम खबर नहीं बना सकते, उसको मुब्तदा बनाते हैं। चलिए, ये मिसालें आएंगी तो आप समझ जाएंगे। आगे क्या है, वफ़ी तंजीली जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल किया है, वलदैना किताबुन यंतिकु बिल हक़, अल-मुमिनून की है, वलदैना किताबुन, वलदैना तो ये हमने इसको बनाया किताबुन यंतिकु बिल हक़, यंतिकु बिल हक़ जो है ये तो वो बन गया ना, जुमला फेलिया। हाँ, इसको अलग कर दें, और यहाँ पर एक जुमला बन रहा है, ठीक है। अब ये जुमला कौन सा है, अब ये जो लदैना है वो तो खबर बनेगा ना, और ये मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जुमला इस्मिया बन गया, ठीक है। अब जुमला इस्मिया बना के इसको आप मुब्तदा बना सकते हैं पूरे को, सही है ना, और इसको आगे खबर बना देंगे। हाँ, जुमला फेलिया ऐसा खबर आ गया, पूरा एज अ जुमला फेलिया तो खबर ही बनेगा, वो तो मुब्तदा नहीं बन सकता, ठीक है। तो अच्छा, यंतिकु जो है मुदारे है, फेले मुदारे, और बिल हक़ी, हाँ, ये इसको मफूल की जरूरत नहीं थी ना, हाँ, अगर थी भी तो फिर वो जो मजरूर हो जाता है, जो आपका मफूल होता है, अगर वो भी मफूल की जरूरत है तो वो कभी कभी सिला चाहिए होता है, तो उसकी वजह से फिर वो मजरूर हो जाता है जो मफूल होता है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो बा है वो उस बा की क्या हैसियत है? इस वक्त तो वो बिल हकी बन गया, उसको मफूल नहीं कह सकते, ठीक है, उसको हम मुरक्कबे जारी बना के उसका मुताल्लिक बनाएंगे ना, मुताल्लिक बना लेंगे, सही। ठीक है, यहीं आके मैं अक्सर फंस जाती हूँ, तो अब जैसे मुझे अब मेरा दिमाग खुला कि इसका हम मुरक्कबे जारी करके मुताल्लिक कहते हैं, ठीक है। तो जुमला फेलिया में क्या फाइल तो हुआ हो गया, मुताल्लिक और फेल और फाइल हो गया ना, ये फेल और फाइल हो गया, और उसको मफूल की जरूरत नहीं है, तो वो मुताल्लिक फेल हो गया, जरूरत नहीं, ठीक है। यंतिकु का मतलब क्या होता है, बोलती है, बोलती है, बिलहक, हक के साथ बोलती है, तो ये नुतक होता है, बोलना, है ना। इंसान ऐसा, और हमारे पास एक किताब है जो हक के साथ बोलती है, जो हक के साथ बोलती है, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन है, अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि हमारे पास एक किताब है जो हक के साथ बोलती है, तो यह इसमें सब कुछ हक है, ठीक है। किताब चाहे कुरान मराद ले लें, चाहे वो आप अपना अमाल नामा ले लें, जो भी बोलेगी हक के साथ बोलेगी। आगे, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरीहून, हर गिरोह जो उसके पास है वो इसी में खुश रहता है, यानी कि
کلو حزبین ایک ہو گیا یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. بیما لدیہم بیما جار مجرور ہو گیا تو یہ کیا بنا ماں کو اسم موصول بنائے نا اسم موصول ہے جی جی ٹھیک ہے اور اس کو بنائے صلہ صلہ بن گیا پورا جملہ فعلیہ صلہ بن کے آتا ہے 99% 95%. تو یہ کیا ہے آپ کا لدیہم کیا بن جائے گا یہ ظرف مضاف الیہ بن گیا فرحون کا متعلق بن جائے گا. ہاں اور یہ اس طرح سے فعل فاعل جو ہے فرحون جو ہے یہ آپ کا اسم ہے تو یہ مبتدا مؤخر بنے گا. مبتدا مؤخر ہے یہ خبر مقدم ہے تو پھر بما جو آپ کہتے ہیں اسم موصولہ جملہ فعلیہ نہیں ہے نا یہاں کا نہیں جملہ اسمی بھی آ سکتا ہے ایسی کیا بات ہے میں نے 95 اس لیے کہا تھا نا کہ تھوڑی گنجائش چھوڑی ہے میں نے. یہ بہت اچھی کتاب ہے اس نے کتنے کانسیپٹ کیے اور پوری گرامر آپ کی ریوائز ہو رہی ہے نا. تو ایک ہوتا ہے کہ ہم وہی رول پڑھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جیسے لداخ کا پڑھ رہے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ چیزیں اور بھی ریوائز کر لیتے ہیں نا تو وہ ہماری پچھلی گرامر بھی ریوائز ہو جاتی ہے. تو لدیہم ہمارا بنے گا ظرف مضاف الیہ تو یہ خبر مقدم بن جائے گا صحیح اور مبتدا مؤخر بن گیا. ٹھیک ہے اب آپ پورے جملے میں اس کو آپ نے فعل اور فاعل نہیں بنا دینا. ہاں نہیں یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے نکرہ ہے. یہ اونا والا ہے نا تو مسم میں آتا ہے. اچھا اسم موصول کا یہ صلہ بن گیا جملہ اسمیہ پھر بی سے ملٹیپلائی ہو کے اس کا مجرور بن گیا. ٹھیک ہے بی کے ساتھ پورا جملہ اسم موصول اور صلہ مل کے بی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے پورا مرکب جاری بن گیا. مرکب جاری بن گیا. اب یہ پورا مرکب جاری کیا بنے گا کلو حزب پورا مرکب جاری جو ہے یہ کلو حزب جو ہے یہ مبتدا بنائیں گے نا یہ مبتدا بنائیں گے. ہاں اور یہ پوری خبر بن گئی یہ جو پوری خبر بن گئی. جی ماں اسم موصول ہے تو اس کو آگے صلہ چاہیے ہوگا نا صلہ چاہیے تو دے دیا نا صلہ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے اور یہ ہاں اور بی سے ملٹیپلائی ہو کے دونوں کیا ہو گیا مجرور پورا بن گیا نا. بالکل اور اس کے بعد یہ مجرور جو ہوتے ہیں وہ خبر ہی بنتے ہیں جار مجرور. صحیح. ٹھیک ہے یہ بہت اچھا گیا مبتدا ہو گیا پھر ہم نے اندر بھی اس کو ڈیٹیل کر لی. ہاں ڈیٹیل کرنی بہت ضروری ہے بالکل اور اسی سے پھر میننگ صحیح بنتے ہیں نا ورنہ میننگ کیا بنیں گے. ابھی کلو حزبن کا مطلب ہے ہر گروہ. ٹھیک ہے نا بما لدیہم جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہو رہا ہے اس پہ جو بھی اس کے پاس ہے جو کچھ بھی اس کے پاس. تو یہ اسم موصول. اچھا اب نئی چیز آ گئی ما زدو المریض. اچھا یہ مضاف بنا رہے ہیں اس لیے زیرہ ہے یہاں پہ. تو مریض کی ضد کیا ہے مریض جو ہے وہ یہ اچھا اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہاتی مادل افعال لاتیتی. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں یہ آپ کو سوال دے رہے ہیں کہ آپ ان کا ماضی لائیں. حمیلہ یحملو نہیں حاملہ یحملو کب ہوگا نہیں اس کا ماضی بنانا ہے نا حملہ بنے گا. حملہ سوری حملہ یحملو وہ عمیلہ ہوتا ہے جس کا حمیلہ یعملو ہوتا ہے. جی میں غلط ہوں. یہاں حملہ یحملو اور یہاں پہ طلع یطلو طلع یطلو نصر ینصر یہ یخطب خطب یخطب اور غرب یغرب. چونکہ دمہ دیکھ کے تو پتہ لگ گیا نا کہ وہاں پہ نصر ینصر کے ہاں اب یہ یقرب تو قرب. لیکن آپ دیکھیں میری بات سنیں آپ یہ دمہ فتح کسرہ دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کیونکہ باب کرما میں بھی تو دمہ ہی آتا ہے مضارع میں. صحیح میں کروں کم ہوتا ہے نا اب تو کیا کروں. یہاں پر آپ دیکھیں فتح میں بھی تو زبر آتی ہے اور سامیہ میں بھی زبر آتی ہے تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے زبر دیکھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے. نہیں مگر یہ سب پھر یہ گیس کرنا پڑتا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا نا فتح سے ہے. اب ہمارے پاس دو ہی باب رہ گئے ہیں زبر والے نا مضارع میں. ایک باب فتح ہے اور ایک باب سامیہ ہے. تو اب اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں. بالکل. تو آپ کا کیا سامیہ ہے یا فتح ہے؟ میرے حساب سے تو فتح ہوگا. قرب یقرب قریبہ ہے. قریبہ یقرب ہے. قریبہ ہے. قریبہ وہ قریب ہوا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی باب سامیہ میں آتے ہیں یہ ہماری باڈی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. فریحہ قریبہ قریب ہوا خوش ہوا اور یہ زیادہ تر لازم فعل ہوتے ہیں.
اب دیکھیں قریبہ کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو باب سمی اب جیسے قریب ہے تو ہم سوچیں کہ ان سے ریلیٹڈ ہے کوئی چیز تو وہ سمیع سے ہوگا. اچھا یہ بھی ترکیب نہیں پتا تھی. ابھی شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں، میں نے بتایا تھا کہ باب جو لازم ہوتا ہے اس کا ترجمہ وہ میں ہوتا ہے، جس کا وہ میں ترجمہ ہونا ماضی کے پہلے صیغے میں، وہ آپ کا باب لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ قریب ہوا. اور سمیع باب سمیع زیادہ تر لازم میں آتے ہیں. ہاں بالکل لازم آتا ہے. ینتقو نطقا یہ بھی اب چونکہ یہ بھی ینتقو بھی ہم نے لازم میں دیکھا نا کہ اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے. ابھی یہاں پہ تو خیر ہم ماضی یا بنا تو رہے ہیں. ضرب یضرب سوا نطقا ینتقو، ضرب یضرب سے نطقا ینتقو. اچھا آگے ان کا بتائیں گے بھی آپ کو، جو آتے ہیں نا پوائنٹس ٹو ریمبر، اس میں آپ ڈبل چیک کر لینا. ہاں اس کو ہے نا تھوڑا سا اس کی بتا ہو نا، تھوڑا سا آئیڈیا تو ہو، لیکن اب یہ کہ اسی وقت ڈکشنری کھولنا ہے نا. نہیں آگے اینڈ پہ دیے ہوئے ہیں، ابھی میں جا نہیں سکتی آگے، پھر ٹائم ضائع ہوگا. آگے پڑھیے. ہاتی مفرد الاسماء الآتیتی، ان کے سنگولر بتانا ہے نا. تو حرم تو حرام ان کا حرم ہوگا. ٹھیک ہے. اور سکارا کا سکرا. سکارا کا کیا ہوگا؟ وہ یہ سکارا ساتھ ہے نا، وہ جمع ہے نا، جمع ہے نا. تو سکران سکرانو کی جمع ہے یہ. سکرانو، یس سکرانو. ملائکتن ملکن. ملکن یا ملکن؟ ملکن ہوگا نا، ملکن سوری. معانن جمع ہے، یہ سب جمع ہے. معنن یعنی معنی سے معانی، ان کے معنی بتاؤ نا. اس میں چینجنگ ہوئی ہے، میں بتاؤں گی بعد میں. ٹھیک ہے، ابھی آگے جا کے بتاؤں گی اس کی میں کیسے چینجنگ ہوئی ہے. اچھا ہاتی جمع الاسماء الآتیۃ، ان کی جمع لانی ہے. آمن کا ہے، آمن کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ سال. ہاں سال ہوتا ہے. طفلن تو بچہ. طفلن بچہ تو طفلن کا تو اطفال. ہاں تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ عوامن کا عوامن. عوامن ہوتا ہے. اچھا صحیح کا کیا ہوتا ہے؟ اس میں شروع میں وہ حمزہ آ جاتا ہے، اس طرح سے لکھا جاتا ہے. یہ آگے جا کے یہ بھی آپ کو بتا دیں گے، اور یہ آپ کا حمزہ اور الف کے بعد آ رہا ہے تو اس طرح سے آئے گا. منصرف غیر منصرف. متزوجن ازواجن. نو متزوجن زوجن نہیں، زوج کا ازواج ہوتا ہے نا. متزوج ہاں زوج کا ازواج ہوتا ہے. متزوجون ہوگا نا. متزوجون بالکل. دو ہوں تو متزوجان، میرڈ کو کہتے ہیں. ازواج تو زوج کی جمع ہے نا. زوج کی جمع ہے. میں دیکھتی ہوں یہ اسم الفاعل ہے، یہ اسم الفاعل ہے. متزوجون شادی شدہ. یہ کیا ہے؟ حزب تو احزاب. احزاب سورہ بے. امام امام تو جمع کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے امام کو کیا ہو رہی ہے؟ ائمۃ. اچھا بہرحال ان کو ڈبل چیک کریں گے آگے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد دخلت علی المدیری، اس کا کیا مطلب ہے؟ ای دخلت مکتب المدیری، یعنی میں اس کے آفس میں داخل. علی المدیری کا مطلب ہے کہ دخلت مکتب المدیری، یعنی اس کے آفس میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، چلیے اس کے اوپر تو نہیں ہوگا، کتنا ڈفرینٹ ہے. جیسے مدیری کے پاس کیا ہوا. الگ مدیری. دخلت دخل الا بتا رہے ہیں نا، صلہ آ رہے ہیں نا دخلہ کے ساتھ. جب لیکن ہم سم ٹائمز ادھر الا بھی لکھ لیتے ہیں، تو یہ یہاں الا لکھنا چاہیے نا. دخلہ کے ساتھ فی بھی آتا ہے نا. دخلت فی المسجد، لیکن جب کسی آدمی کے اوپر بولا جائے گا تو فی نہیں بولا جائے گا، اس کے اندر تھوڑی داخل ہوا جائے گا. تو یہ سینس ہے نا علی المدیری. میں اس کو الہ کے کانسیپٹ میں دیکھ رہی تھی کہ الہ تو نہیں کہہ سکتے نا. نہیں الہ جو ہوتا ہے نا وہ ذہبہ کے ساتھ خاص ہے. اچھا خاص کے ساتھ. تو یہ صلہ جو ہوتا ہے نا ہر فعل کا ایک الگ ہوتا ہے. بالکل. اور یہ صلہ ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں، یہ پتہ ہے یہ ہماری زبان پہ چڑھے ہوئے ہونے چاہیے. ہاں ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی، آئی مین. ٹھیک ہے. دخلت مکتب المدیری وہو فیہ، اور وہ اس کے اندر ہی تھے، آفس کے اندر ہی تھے. ٹھیک ہے. اور وہ کہاں تھے؟ فیہ، اس میں.
अच्छा उसके बाद अकाम सलाता, अकामा युकीमु मुजारे हो गया, वल अम्रु क्या हो गया, अकिम हो गया। अब देखिए यहाँ पे जबर आ रही है ना, तो ये जबर अमर में कब आती है, बाबे फाल से, बाबे फाल से आती है। तो अकामा क्या है, बाबे फाल से। तो अकामा युकीमु, इसमें ये आपका इसका रूट वर्ड जो है ना मोतल ऐन है ना, ये काफ व मीम है इसका रूट वर्ड, ये मिसाल नहीं है, ये क्या है, अजवफ है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कावामा है ना, अब कावामा तो नहीं होगा, अकवामा होगा ना, क्योंकि बाबे फाल में हमजा आता है, अकवामा, ठीक है। अब आप देखें अकवामा, तो जब हरफेलत पे जबर आती है तो उसको सीधा कर देते हैं ना, नहीं अब इस नहीं इस तरह नहीं करना, इसकी हरकत को पीछे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये नाम क्यों लिखा है? यहाँ पे जबर आ जाएगी और वो जो है उसके पे सुकून आ जाएगा, सही। ठीक है। और अक़वामा सेम है, इसलिए आपने लाम लिख दिया, मीम लिखना तो है वो ना, भी या एक इसी सेम तरीके से है, कोई हाँ मसला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क वो आपका अकवामू है ना, तो मैं अभी हाँ। पीछे वाले को सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं लाम तक पहुंची नहीं अभी। तो ये आपका अकवामा है, ठीक है ना। तो अब आप इसको कैसे करेंगे इसमें तालील, कि यहाँ पर आपका जबर आ रहा है वो पे, बीमार है ये लेटर, इस पे भारी हो रहा है, तो वो अपना पीछे वाला हेल्दी लेटर जो है उसके पास सुकून है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, अपना लगज पीछे ट्रांसफर करेगा, कर देगा। हाँ अब वहां पे जबर हो जाएगी, यहाँ पे सुकून हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे सुकून हो गई, वहां जबर हो गई, तो इस हरफे इल्लत को उस हरकत के मुताबिक चेंज कर देंगे, तो यस जो पीछे हरकत आ रही है ना उसके मुताबिक इस हरफे इल्लत को चेंज करेंगे। पीछे जबर हो तो किस में चेंज होगा, अलिफ में हो जाएगा, अलिफ में चेंज होगा। तो ये अकामा हो गया, अकामा हो गया। और दूसरा वाला जो होता है अफ अला युफ इलू होता है ना, तो युफ इलू में जरा जब डालेंगे हम तो क्या बन जाएगा, रूट वर्ड युकविमु। हाँ ये हमने बुक 5 में सब पढ़ा, युफ इलू, ये ऐन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा युकविमु, तो फिर उसमें भी तालील होगी क्योंकि वो पढ़ना मुश्किल है, पीछे शिफ्ट हो जाएगा इसका, युकविमु, युकविमु। अच्छा अब इसको भी ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, इसमें जेर है, इसको पीछे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे जेर आ जाएगी तो और पढ़ भी नहीं सकते, यस हाँ, तो फिर हरफिलत वाव को या पे चेंज कर ये देंगे, या के मुताबिक, जेर के मुताबिक या आ जाएगी, तो युकीमु हो जाएगा, युकीमु, ठीक है। तो इस तरह से वाव को हम या में चेंज, युकीमु बन जाएगा। तो ये आपका बन गया, इनको करना है, ठीक है। ये सबसे आसान है, मुश्किल भी आएंगे, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो बिल्कुल बेसिक कायदे यूज हो रहे हैं ना माजी और मुजारे में, तो इससे मुश्किल मतलब आपका मशवरा ये कि हम इसको प्रैक्टिस करें ना, मैं सुस्ती करती हूँ। एटलीस्ट कुरान मजीद में जो भी आए ना फेल, उन पे आप काम किया करें। मुजारे आए तो माजी बनाएं, फिर उसका रूट वर्ड निकालें, माजी बनाए बगैर आप रूट वर्ड निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। उसका रूट वर्ड, हाँ असल में रूट वर्ड मुजारे आपके पास हो तो रूट वर्ड निकालने के बाद ही आप माजी में जा सकते हैं सही तौर पे, जी बिल्कुल सही वाला रूट वर्ड। तो वो आपको जैसे यहाँ पे युक में मुंह है तो काफ व मीम है, ठीक है। तो मुजारे में आपको रूट वर्ड ज्यादा नजर आता है, सही। आप अलामत मुजारे को गिरा दें और आगे जो अगर वो नून लगा हुआ उसको भी गिरा दें, वो अलिफ लगा उसको भी गिरा दें, तो बीच में जो रूट वर्ड है उसको निकाल के आप उसको माजी में ले जाएं। तो बाज़ दफा माजी में जैसे काला है तो काला में रूट वर्ड आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन यकूलू में आपको नजर आ जाएगा। हाँ लेकिन यकूलू में तो क्लियर है, या भी युकीमु में आप बताएं ना, इसमें तो या है ना, रूट वर्ड कैसे, काफोलाम ये तो काले यकूलू में सही है, मकामा युकीमु वो बाप की वजह से है, ठीक है। हाँ वो जाहिर है, देखे ना जब पेश आ रहा है ना युक वे मुंह क्या युकीमो है ना, तो युकीमो में यहाँ पे पेश क्यों आई है, माजी में 4 लेटर हो तभी पेश आती है ना, तभी आती है, बिल्कुल, क्योंकि ये मजहूल तो है नहीं, बिल्कुल मजहूल तो इसका बनेगा युकामा, यस जबर आएगी यहाँ पे, जबर काफ पे जबर आ जाएगी। जैसे युकालू होता है तो युकामू बन जाएगा, ये युकालू होता है ना मजहूल जो होता है, हाँ बाबे फाल से, हाँ बाबे फाल से नहीं है, युकालू, ठीक है। अच्छा बहरहाल इसमें अकीम कैसे बन गया वो आपको पता है ना,
بالکل آپ نے زبر لگانی ہے بغیر کسی رول کے. یاد رکھنا ہے کہ باب افعال میں زبر لگانی ہے, رول نہیں یوز کرنے امر کے. ہاں کہ اس کو آپ دیکھتے رہیں مڈل کرنے پہ کیا حرکت آ رہی ہے تو ہم لگائیں, نہیں, وہ آپ نے زبر ہی دینی ہے اس کو اپنے. اچھا دوسرا ایک بات اور بھی ہوتی ہے جب آپ کا یہ ہوتا ہے نا, یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں جب آپ اور پڑھیں تو تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ چیز وہاں پہ زیادہ اچھی اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے, سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اگر اس وقت ہی آپ شروع کر رہے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ابھی آپ کو یہاں تھوڑا مشکل لگے گا, لیکن یہ اب یہاں پر دیکھیں آپ کا جب آپ کا یہ معطل الفا, اس کو معطل العین کہتے ہیں نا, وہ مڈل میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب یہ واو آئے گا مڈل میں حرف علت, تو آپ کو مصدر کے اوپر کیا کرنا پڑے گا, گول تا داخل کرنی پڑے. اقامہ یقیمو اقامتن ہوتا ہے, حالانکہ مصدر تو افعال ہے نا. صحیح. تو اس کا یہ ایک ٹرک ہے یا ایک رول ہے؟ رول ہے. جب بھی آپ کا جب آپ کا روٹ ورڈ واو آئے گا نا بیچ میں, تو آپ نے جو مصدر بنانا ہے اس پہ گول تا ضرور لگانی ہے. الحمدللہ. تو یہ تو کیسے, مجھے کوئی بتاتا نہیں ہے ہمیں, ہم تو پھر ایسے گیس ابھی آپ لوگ اس چیز پہ شاید پہنچے نہیں ہے نا. اچھا شاید. ہاں تو یہ کتاب پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ. تو اس پہ شکریہ کرنا چاہیے اور جو کوشش بھی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اب جب بھی آپ کا یہاں واو آئے گا, صرف واو, یا کی بات نہیں کر رہی, صرف واو آئے گا, تو آپ کو گول تا لگانی پڑے گی آگے, ٹھیک ہے. آپ افعال کے وزن پہ مصدر نہیں بنا سکتے. اقامتن, جیسے ابھی ارادہ یریدو کیا ہوتا ہے, ارادتن, ہے نا. بالکل. اعادتن, آدھا یعودو, اس میں بھی عین واو دال آتا ہے, آدھا میں بھی روٹ ورڈ. اچھا اس سے پہلے میں نے ارادہ بتایا, را واو دال آتا ہے. تو جتنے بھی روٹ ورڈ میں آپ کا مڈل میں واو آئے گا, اس کے مصدر میں آپ نے گول تا لگا دینا. یعنی اجوف واوی میں گول تا لگائیں گے. اجوف واوی میں آپ نے لگانا, بالکل لگانی. اس کو نوٹ کر لیں کیونکہ بھول جاتے ہیں ہم پھر لوگ. تو میں بھی اس لیے بتاتی رہتی ہوں, میں کہتے ہیں مجھے بھی ریپیٹ ہوتے رہیں, چلیں, اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے, بھلا ہو جائے. شروع میں تو اسی مقصد بتاتی تھی, اب یہ ہے کہ تھوڑا سا یاد ہو گیا مجھے بھی نا, پڑھا کے. تو اقامہ یقیمی ہو جائے گا انشاءاللہ, کریں گے. آمین. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. مل فرق بین العبدی, اب بینا آیا نا, بین العبدی والعبیدی ماذا تسمى صیغۃ العبیدی. اس کو کیا نام دیا جاتا ہے, ماذا کیا نام دیا جائے گا, یہ تو سما مجھول ہے, صیغۃ العبیدی فی الصرف. تو عبید کیا ہے, فعیل کے وزن پہ. ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبید, جیسے دیگ ہوتا ہے اور دیگچی ہوتی ہے نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں, آپ کوئی بھی بتا دیں کلاس میں. اس کو تصغیر کہتے ہیں نا. اسم تصغیر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ویری گڈ. What is the difference between al-abdu and ubaidu in meaning? meaning میں فرق ہوگا؟ نہیں, وہ صرف پیار سے. عبید اس کا چھوٹا آئے گا. عبید جیسے چھوٹا بندہ, جیسے بچوں کو بھی کہتے ہیں بنئی, یا بھی پیار سے کہہ دیتے ہیں کبھی عبید. اور اسی طرح فعیل ان کے وزن پہ بہت سارے لفظ آتے ہیں. یہ تو آپ کو صرف ایک عبد اور عبید سے, یہ اس کا حسن اور حسین بھی ہے نا. حسن حسین بھی ہے, بالکل ہے حسین. اور بھی آپ سوچتے جائیں تو فعیل ان کے وزن پہ کتنے نام بن جاتے ہیں. اچھا حسن جو تھے وہ بڑے تھے, اور حسین انہوں نے چھوٹے کا بیٹے کا نام رکھا نا, حسین علیہ السلام. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے, وصلت المدینہ تا, میں داخل ہوا مدینہ میں. تو ڈائریکٹ بھی مفعول آ سکتا ہے اور صلے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. جب صلے کے ساتھ مفعول آئے گا تو مجرور ہوگا, اس وقت وہ متعلق فعل بنے گا, اس وقت وہ مفعول نہیں بن سکتا. بغیر صلے کے آئے گا تو وہ آپ کا. لیکن ہر فعل میں ایسا نہیں ہوتا, کچھ فعلوں میں ہم کر سکتے ہیں, کچھ فعلوں میں نہیں کر سکتے. جن کو دو کی ضرورت ہوتی ہے, دو مفعول کی ضرورت ہو, تب ہم اس کو جار مجرور کو بھی مفعول بھی ثانی کرتے تھے نا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, جار مجرور کو مفعول بنا ہی نہیں سکتے. اچھا, جار مجرور کو نہیں بنا سکتے. اچھا کلاہما, وہ متعلق ہی رہتے ہیں. کلاہما صحیح, وہ کہہ رہے ہیں وہ دونوں صحیح ہیں. میں مدینے میں داخل ہوا, وصلت,
جیسے ہم کہتے ہیں نا دخلتو فی المسجدی اور دخلتو المسجد، دخلتو البیت تو ہم کہتے ہیں دخلتو فی البیتی، تو سلے کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں، بغیر سلے کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں، دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، یجمعو مانا، ٹھیک ہے، جمع بنایا جاتا ہے مانا کا علی مانن، مانن کی طرح بنایا جاتا ہے۔ ہا کا امثلۃ اخری لمثل ھذا الجمع۔ اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مانا، پہلے میں آپ کو مانا کا بتا دیتی ہوں کہ مانن کیسے بن گیا نا، تو پھر آپ کو باقی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ تو معانن کیسے بنا ہے، یہ تھا معانیون، معانیون۔ اچھا جی اب کیا کرنا ہے، اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں معانیون، ٹھیک ہے، لکھ سکتے ہیں نا؟ یس بالکل معانین۔ اچھا جی یون۔ اب یہاں پہ کیا ہے، یہ آپ کا یہاں پہ یہ دمہ نہیں ہوتا نا، تو اس کو سکون میں چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو سکون میں چینج کریں۔ اچھا یہ میں نے اس پہ تنوین پہ پتہ نہیں کیوں تنوین ڈال دی ہے، یون ہے نا، یہ یون ہے، معانی یون ہے نا، تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس یہاں پہ فتح صرف لکھ سکتے ہیں، دمہ اور کسرہ نہیں یہاں پہ لکھ سکتے، تو جب بھی یہ آئیں گے تو ان کو ہٹا کے سکون میں چینج کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو سکون اکٹھے ہو گئے، التقاء ساکنین آ رہا ہے نا یہاں پہ، تو پھر شامت کس کی آتی ہے، شامت حرف علت کی آتی ہے، اس کو گرا دیتے ہیں، تو اب یہ کیا بن گیا، معانن، تو معانن کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نکرہ ہے اور یہ رفعی حالت بھی ہے اور یہ جری حالت بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نصبی حالت کیا ہوگی، معانین۔ اچھا نصبی حالت میں چینج ہوگا، یہ پورا وہ مبنی نہیں ہے، ہاں نصبی حالت میں یا واپس آ جاتی ہے، تو معانین جیسے قادی اور قادین اور قادن اور قادین ہوتا ہے نا نصبی حالت، تو ہمیں اس کا مرفوع اور یا مجرور ہمیں سیاق و سباق سے، ہاں بالکل پتہ چلے گا اور وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اچھا معانن کو جب معرفہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا، پھر اس کی یا واپس آ جائے گی، المعانی، الف لام جب لگائیں گے تو المعانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، معانن سے المعانی ہو جائے گا، میں نے یہیں پہ لکھ دیا، سمجھ آ گئی۔ تو آپ کو المعانی پہ کیا ہے، اگر زبر لگانی نصبی حالت لگانی، المعانی رفعی حالت ہوگی، ٹھیک ہے، اور جری بھی ہوگی المعانی، بٹ نصبی حالت کیا ہوگی، المعانی یا لگائیں گے ایک زبر الف لام کی وجہ سے، نکرہ میں دو لگائے تھے نا زبر، معنی ین قادین، بٹ یہاں پر جب الف لام لگائیں گے معرفہ تو ایک زبر آئے گی، المعانی یا، المعانی رفعی حالت، المعانی یا نصبی حالت، المعانی جو ہے وہ جری حالت۔ صرف آپ کی زبر شو ہوگی کب، جب آپ کی نصبی حالت ہوگی، اس وقت یا کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے مجھے دے دو زبر، لیکن دمہ اور کسرہ نہیں لیتی، یا اپنے نیچے کی بات کر رہی ہوں، بیفور کی بات تو وہ کسرہ لے لیتی ہے نا، کہتی ہے مجھے کسرہ ہی چاہیے، اپنے نیچے کسرہ نہیں لیتی اور دمہ تو خیر ہوتا ہی نہیں، دمہ بھی اوپر نہیں لیتی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں نہیں، زبر لے لیتی ہے، نصبی حالت میں لے لیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جاریتن بن گیا نا، تو جوارن کیسے بنے، جوارن کیسے بنا ہے، اس کو یہ اصل میں تھا جواریون، بالکل ویسے ہی بنے گا جیسے آپ کو میں نے پہلا والا بنایا، جواریون تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، جواریون، یہاں لکھ کے بتاتی ہوں، ایک کروا دوں گی تو پھر آپ باقی کر لیں گے، جواری اور یون، اس میں بیچ میں الف بھی آئے گا، اور یہ یون ہو گیا۔ ابھی وہی بات ہوگی پھر آپ کا، یہاں پہ دمہ آ رہا ہے تو اس کو سکون میں چینج کیا، یہاں بھی سکون ہے، پھر اس کو گرا دیں گے، پھر اس نون کے بدلے ایک زیر یہاں ڈال دیں گے، جوارن بن جائے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا جوارن ہو گیا۔ اب جب اس کو آپ نے معرفہ بنانا ہے تو الجواری بن جائے گا، یا واپس آ جائے گی نا، الف لگانے سے یا واپس آ جاتی ہے منقوص کے، یہ اسم منقوص ہے نا جوارن جو ہے،
या आ रही है ना रूट वर्ड में, जीम रा या इसका रूट वर्ड आप देखें नाकिस है ना, नाकिस हाँ, और माना में मीम मीम नून या था, तो ये आपके नाकिस फेल होता है, इसम मनकूस होता है। अच्छा इसम मनकूस, यही मैं तो फेल नाकिस नहीं, यही इसम मनकूस है। अच्छा फेल नाकिस में भी आप गड़बड़ करते हैं। फेल नाकिस जो होता है, एक होते हैं अफाल नाकसा और एक होता है फेल नाकिस, दोनों में फर्क है। फेल नाकिस और अफाल नाकसा में फर्क है। फेल नाकिस वो होता है जिसके रूट वर्ड में आखिर में या वो आ जाए, वो फेल नाकिस होता है। नाकिस होता है ना, नाकिस वावी और नाकिस याई। मैं अफाल नाकिसा को भी इसी मीनिंग में समझी था। अफाल नाकिसा क्या होता है? अफाल नाकिसा काना होता है, उसके बहन भाई होते हैं, हाँ, ये काना और ये होते हैं, पूरी फैमिली होती है ना, 13 लोग होते हैं इसकी फैमिली में, जैसे लईसा भी हो गया। तो काना को हम नाकिसा में आते हैं। ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है, इसका इसम होता है और खबर होती है। लईसा भी जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है, वो जुमला है, वो बिल्कुल अलग स्टोरी है, उसको छोड़ दें। यहाँ नाकिस और मनकूस की बात हो रही है, फेल नाकिस और जज़ाकल्लाह। में दोनों पे एक में कितना वाज़ेह फर्क है ना, फेल और अफाल में हम कुछ समझते भी नहीं। अब ध्यान रहा, इनको ना नोट्स बनाएं कॉपी में, वरना फिर भूल जाएंगे ना, क्योंकि या तो पढ़ाना पड़ता है या फिर बार बार इसको रिपीट करना पड़ता है। तो मेरा तो रिपीट हो जाता है आप पढ़ाते हुए कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं पढ़ा रही होती हूँ। अब इसको हो गया। अब माशियतुन भी ऐसे ही है, बिल्कुल उसी तरह इसको बनाना है, ठीक है। मवाशिन बन जाएगा। दाइयतुन ये आपका क्या है, जैसे यहाँ पे इसको मैंने जवारी बनाया था ना, जवारी युन बनाया था ना, इसको माशी युन बना लेंगे, ठीक है। इसको दाई युन बना लेंगे और फिर उसी तरह उसका या गिरा के उसका पीछे दवा इन हो जाएगा, ठीक है। ये होगा दवाई युन, जैसे जवारी युन बना था ना, जवार से जवारिन से जवारी युन यहाँ लिप आया था ना, तो इसी तरह इसका भी क्या बनेगा, दवाई युन, उससे फिर आप बनाएंगे, सही है। दवाई युन बनेगा। आप इसको बना के देखिएगा, कोई मुश्किल ही तो पूछ लेना। नादिन से नवादिन जमा होती है। अब नादिन खुद कैसे बना है वो पता होना चाहिए आपको, वो भी ऐसे ही बना हुआ है। नादिन कैसे बने, जैसे कादिन का नादी युन से बना है। अब नादी युन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नादी युन। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे फिर पेश आ जाएगी, तो ये आपको इसको गिराना पड़ेगा। इधर सुकून वैसे ही आ रहा है, तो 2 सुकून आ गए, तो यहाँ पर जब इसको गिराएंगे तो फिर नादिन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वादी युन का भी इसी तरह बन जाएगा। तो ये तो सिंगुलर है ना, इसका प्लूरल नवादिन है, तो नवादिन असल में नवादी युन है, नवादी युन। अब इससे आपने क्या बनाना है, जैसे मैंने वो लिख के बताया था कि इसको युन कर देना है और फिर या की फिर से पेश गिरा के उसको या को ही गिरा देना है, और इस नून जो बचेगा ना आखिर में नून साकिन, उसको गिरा के इधर जेर लगा देंगे, तो नवादिन बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, लयालिन को। अब ये लयालिन जो है ये असल में क्या था, इसको जरा से देखना ना, तो ये असल में वर्ड क्या था, बहुत आसान है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा अब ये क्या बना, ला या लीयुन, लीयुन यही होगा ना। अब इसको आप लिख लीजिए दूसरी तरह युन को, ठीक है, और फिर इसमें से गिरा के जो नून साकिन बचेगा उसके बदले में इस्लाम के नीचे एक जेर और लगा देनी है, लयालिन बन जाता है। कुरान मजीद में आता है ना, आजकल तो बहुत पढ़ी जा रही है वो आयात। और लयालन जब हम उसको फतह में लेंगे तो फिर वो वापस से या आ जाएगा, और लयालन, हाँ अलिफ लाम जब लगाएं, हाँ लयालिन लयालन, ठीक है। लेकिन जब अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर वो वो हो जाता है, अलिफ लाम लगाने से आपका या वापस आ जाएगी, ठीक है। तो हाँ वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब ये आखिरी चीज आपकी, ठीक है, मेरे ख्याल में ये आखिरी वाला है। अच्छा हाजी लस्मा वाला वजनी मफाइलु, यानी जो हमने पढ़ा है ना माआनिन, ये असल में क्या है, माआनियुन है। ये माआनी ये इस वजन पे है ना, तो क्या है माआन, क्या बनेगा ये मफाइलु के वजन पे जब हम डालेंगे ना, कहाँ गया, माआनियुन हो गया ना। हाँ माआनियुन हो गया ना। माआनियु के मफाइल लेता है, मुंसरफ तो नहीं है। नहीं इस वजन पे डालेंगे तो युन नहीं करेंगे ना, मानी नहीं करेंगे ना, मानी यू यू करेंगे ना, रहेगा। यस
پھر آپ کا کیا ہوگا, اس کو آپ نے اس کا یو ہے تو یہ اس میں, ہاں تو اس میں تو بہت ہی آسان ہے یہ آپ کا. اگر اس کو ہم کریں تو یہ یون کریں تو پھر اسی طرح سے بنے گا. یہ تو میں نے آپ کو بنا کے دکھایا ہے نا پیچھے, وہ تو ہم نے دیکھا ابھی, دیکھا ہاں, تو لیکن معانن اگر بن یہ گیا نا, تو معانن بن گیا. تو یہ معانن یہ آپ کا بن گیا. بس آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں کیا بن رہا ہے, یہاں کیا بن رہا ہے, یہاں کیا بن رہا ہے, بس اب یہ بتا دیں مجھے. پڑھیں ذرا اس میں, بتائیں مجھے کیا کیا بن رہے ہیں. للواوی معانن, تو یہ جڑی حالت ہے. جری حالت کیا بن رہا ہے؟ جری حالت نہیں ہو سکتی, رفعی بھی ہو سکتی ہے. ہاں لیکن للواوی, واو کے لیے معانن کثیرتن, اب آپ نے پتہ بہت کرنا ہے سارے نا یہ جری ہے اچھا یا, یہ دونوں معانن کثیرتن جو ہے یہ صفت موصوف بن گئے. ہاں تو کیا بنیں گے جملے میں؟ تو للواوی تو وہ خبر مقدم ہو گئی, یہ معانن کثیرتن مبتدا مؤخر بس تو یہ صفت جملہ موصوف اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ, یس. مبتدا پلس خبر کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا پڑھیے. تأتی الواو لمعان کثیرتین, یہ تو جملہ فعلیہ ہے. تأتی ہو گیا الواو, تو تأتی جو ہے فعل ہے, الواو اس کا فاعل ہے, اور لمعان کثیرتین جو ہے یہ مفعول به ہوگا, فی محل نصب ہوگا نا. نہیں, معان کثیرت پہلے آپ کا کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی بن گیا نا, توصیفی, یس یس. اور پھر لی سے ملٹیپلائی ہو کے مرکب جاری بن گیا پورا. ٹھیک ہے. معان غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے کثیرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے, صحیح, اس کو نہیں بھولنا. غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے یہاں پہ معان, معنی کی جمع ہے نا یہ غیر عاقل کی, تو یہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا یہ فائل بن گیا, تاتی کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا, تو یہ متعلق خبر بن یہ جائے گا, متعلق فعل بن جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں عارف, عارف بھی جملہ فعلیہ ہے. للواوی معانیہ کثیرتن, یہ اچھا نظر آ گیا نا فتح کے ساتھ. تو پہچانو واو کو, واو کے بہت سارے معنی ہیں نا. یہ امر ہے, یہ امر ہے, امر ہے, امر ہے, یس. کہاں سے امر ہے؟ امر نہیں, امر نہیں ہے, یہ تو فعل انا ہے. کی ضمیر ہے. انا کی ضمیر ہے. دیکھا میرے بچے چھوٹے چھوٹے کتنے تیز ہیں. ہاں صحیح, ماشاء اللہ. عارف ماشاء اللہ. ان کے اندر, اس کے اندر دیکھیں یہ مضارع ہے نا, اگر پیش آئے نا تو مضارع ہوتا ہے. مزار ہے, یس. دیکھیں ہر چیز کے دو رول ہوتے ہیں. امر بھی تب تک نہیں بنتا جب تک اس کی دو شرطیں پوری نہیں ہوتی, لاسٹ میں سکون اور شروع میں حمزہ. ٹھیک ہے. اور وہ حمزہ اصلی بھی ہو سکتا ہے, وصلی بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر آپ کی ایک کنڈیشن پوری ہو رہی ہے, آگے والی نہیں ہو رہی, سکون والی, تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. انا ضمیر للواوی معان کثیرتن, معنی یا کثیرتن, تو یہ مفعولن بھی بنے گا, منصوب ہو رہا ہے یہاں پہ, اور اس کی صفت بنے گی. دونوں کو ملا کے بنا لیں پینڈو طریقہ. ٹھیک ہے. اور اس کو بنا لیں متعلق فعل, اور اس کو بنا لیں مفعول, اور انا ضمیر اندر فاعل. اس طرح ہم ترجمے خود کر سکتے ہیں قرآن کا بھی, سب اگر ہمیں یہ تھوڑا سا اتنی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. اب آپ کا آگے یہ سب, اور اس کا طیبتو کا لفظ ہم نے پڑھا تھا نا, طیبتو وہ ہم نے پڑھا تھا نا, مکہ مدینہ کا پرانا نام, مدینہ کا پرانا نام ہے یہ. اور another name of مدینہ, یاد ہے طیبہ پڑھا تھا, طیبہ جسے ہم کہتے ہیں طیبہ کو جائیں گے واپس نہیں آئیں گے, کہتے نہیں, طیبہ کو جانے والے. تو یہ طیبہ اس کا پرانا نام ہے. مکہ کا تو بی بکہ ہے نا, اس کا کیا ہے, اس کا بکہ ہے, بی بکہ نہیں ہے. وہ بی کا بکہ تو ویسے الگ لگا ادھر, وہ اس کا حرف جر لگا ہوا بکہ. اچھا پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ آپ کا, آپ کے کیا بتائے ہوئے, یہ ہم نے پڑھے ہیں سارے. محرمون کی جمع جو محرمون ہوتی ہے, اور حرام ان کی جو ہے وہ محروم, کیا پڑھا تھا ہم نے, اسی طرح تھا. عمرتن آپ کو پتہ ہے, حزبن, فریحن, ہیپی. المائدہ سورہ کا نام ہے. اچھا المائدہ جو ہوتا ہے نا, وہ دسترخوان کو بھی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ڈائننگ ٹیبل کو بھی کہتے ہیں, نیچے بیٹھیں تو اس کو دسترخوان کہتے ہیں. روم. اچھا جی, کنٹری نیم ہے, سورہ کا نام بھی ہے نا.
नशरतुल अखबारी का मतलब है न्यूज़ बुलेटिन, वदा उनका मतलब है फेयरवेल पार्टी जो हम कहते हैं जिसको। तला यतलू यहाँ पे आपको सब बता रहे हैं। गरबा यगरुबू, नसरा यंसुरु, नतका यंतुकु, ठीक है। यंतिकु पढ़ा था ना, तो नतका ये कौन सा बा बनता है? दरबा। दोनों जब होंगे तब आप पहचानेंगे कि कौन सा बा बन रहा है। सिर्फ माजी से भी आप नहीं पहचान सकते कौन सा बा बन रहा है जब तक आप मुजारे नहीं बनाएंगे, ठीक है। और जब मुजारे आपके सामने होगा तो फिर आप जब तक माजी नहीं बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कौन सा बाब बन रहा है। अब तकब्बला या तकब्बलू, ये कौन सा बाब है? तकब्बला, अब ये आपकी टेस्ट आ गया। नो नो, तकब्बला या माजी में तकब्बल, वो तो मजीद ही का है ना, तकब्बला तफील से। अब बताएं कौन सा ये माजी की? तफील कहाँ है? तफील कहाँ है ये? नहीं, तकब्बला यतकब्बलु तकब्बुलन, ये नहीं, तफअला यतफअलु तफअलन। अभी मुनीबा से पूछ लेते हैं। मुनीबा आप बताएं कौन सा बाब है ये? तकब्बला यतकब्बलु तकब्बुलन। अगर ये हाँ बोले मुझे बात नहीं पता टीचर कौन सा है। देखें, एक होता है अल्लामा और एक होता है क्या है? ताल्लामा। दोनों में फर्क है ना। अल्लामा कौन सा बाब है? अल्लामा युअल्लिमु, तालीम, तो ये बाब तफील हो गया ना। अब जब हम कहते हैं ताल्लामा तो वो कौन सा बाब बनता है? ताल्लामा यतअल्लमु, हाँ क्या होता है? तफाउल, हाँ बाब तफाउल बनता है। एक शब्द है ना तो उससे पहचाना जाता है। हाँ वो शब्द के साथ पीछे शुरू में माजी में यहाँ ताल्लामा लिखना चाहिए था मुझे, ताल्लामा। जबर से आप पहचान रहे हैं कि ये माजी है, ठीक है, लास्ट में जबर आ रही है। अब ये अल्लामा होता तो बाप तफील होता। ये ताल्लामा है, ता दो लेटर एक्स्ट्रा हैं, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ये वाला है और एक इसके अंदर लाम एक्स्ट्रा है, दो लेटर एक्स्ट्रा है। अल्लामा में सिर्फ एक लेटर एक्स्ट्रा है। ताल्लमा वो हदीस है ना, खैरुकुम मन, इसमें इससे याद रखना, खैरुकुम मन ताल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये पता नहीं बच्ची कैसे बोल गई, इसको अच्छी तरह पता था। ये इनका काफी बीच में गैप आ गया ना, मैं अपने उस चक्कर में लग गई, क्लासेस के चक्कर में, और हम ये फिर वापस आए हैं। इंशाल्लाह रिवीजन के लिए आए, उन्होंने पढ़ा हुआ है सब। अच्छा तो कहाँ गया हमारा वो ताल्लमा? माशाल्लाह। ये आप देखें, ये वाला था ना हमारा। तो ये तकब्बला या तकब्बलू, आप देखें यहाँ भी जबर आ रही है, यहाँ भी जबर आ रही है। ठीक ये है, बनेगा फअला युफइलु तफईलन। तफअला यतफअलु तफअलन। ठीक है। तो इस तरह अकामा युकीमु इकामतन मस्दर आ गया आपका गोल ता के साथ। हमला या हमिलु होता है, हमिला नहीं होता। जितनी आप स्टडी करेंगे ना, इतना टाइम देंगे ना, इतना आपको कुरान वापस करता है। जितनी आप उसको टाइम देंगे इतना वापस करेगा। शाअ यशाउ शैयन व मशीअतुन, ये जमा है मशीअतुन। अच्छा ये भी मस्तर है। ये जो आपका माजी मुजारे के बाद लिखा होता है नहीं, ये मस्तर ही होता है हमेशा। दो मस्तर आते हैं बाद दफा एक बाब के। अच्छा शरहा यशरहु शरहन, तशरी करना। मानिन, मानन की जमा है। हाल की जमा, हालुन की जमा क्या है? अहवालुन। उसके बाद खतबा यख्तुबु, नसरा यंसरु, खताबतुन भी होता है और खुतबतुन भी होता है, मस्तर, दो मस्तर है। अच्छा तलबा यतलुबु, तलबन यानी तलब करना, टू सीक नॉलेज, तलबन। तलबल इल्मी, इल्म का हासिल करना, इल्म का हासिल करना क्या है? फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, अला कुल्ली मुस्लिम। तो आप सुन लें, और ये इल्म नाफे की बात हो रही है, जो नफा दे उसकी बात हो रही है। बकिया यबका, बकिया यबका यू नहीं यहाँ पे लिखा जाता, ठीक है, यबका पढ़ा जाता है। अब ये क्या है? बाकिया, तो ये नाकिस हो गया ना, फेल नाकिस हो गया, यहाँ पे खत्म हो रहा है। रूट वर्ड में यहाँ आ रहा है तो फेल नाकिस हो गया। और यबका क्या है? उसका मुजारे है। यबका यू नहीं होगा, सिर्फ यबका पढ़ा जाएगा। बका अन मस्दर। इसी तरह करीबा देखा, बाब ना उससे था ना, करूमा से, तो ये यकरबू, ये बाब सामिया से था, करीब हुआ। कुर्बन और कुर्बानन, कुर्बानी जो होती है ना, अभी आ रही है ना, कुर्बानी भी कुर्ब का जरिया होती है ना, इसलिए इसको कुर्बानी कहते हैं।
دیکھیں رشتوں میں بھی مصدر ہی ہے قربانن. قربانن. تو قربانی کو قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور باقی جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جب ہم سیکریفائسز نہیں کرتے تو ہمیں دوسری کا قرب نہیں ملتا. صحیح بات ہے بالکل. یہ جو قربانی ہے نا، یہ قربانی کا جذبہ سیکریفائسز کا اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو کوئی رشتہ آپ کا بن ہی نہیں سکتا. پھر نبھتے نہیں ہیں. نبھتے ہی نہیں ہیں، جھگڑے ہی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو جسے ہم کمپرومائز بھی کہہ دیتے ہیں نا. افادہ یفیدو، اب اس میں دیکھیں 4 لیٹر ہیں. یفیدو افادتن ہو گیا، اور یہ بھی آپ کا روٹ ورڈ کیا ہوگا اس کا؟ یہی اقامہ یقیمو سے ہے نا، فا یا دال. فا یا دال. اس میں یا آ رہی ہے، اور وہ کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ مضارع سے پتہ چل رہی ہے، کیونکہ مضارع میں جا کے وہ بھی واپس آ جاتی ہے. ارادہ یریدو، ارادہ یریدو کا را، اور اس میں جا کے یا ہو جاتی ہے. واو دال ہے. پتہ یہ مجھے ابھی بھی کنفیوز کرتا ہے کہ سم ٹائمز واو ہے کہ یا ہے. مدارے سے پتہ چلے گا، مدارے کی علامت کو ڈراپ کریں گے تو پھر مادے کا صحیح پتہ چلتا ہے. تو را یا دال ہے ارادہ یریدو تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کا اجوف جو ہوتا ہے واوی اور جائی دونوں سے آپ کو گول تا لانا پڑے گا. اچھا سمجھ گئی. اگر اس کا آپ کا فائدہ یفیدو ہے تو اس کا روٹ ورڈ فا یا دال ہے نا، فائدہ کا. اور اسی طرح ارادہ کا کیا ہے؟ را و دال ہے اس میں، ارادہ یریدو. تو اس میں آپ کا یہاں پہ مضارع میں نظر آ رہا ہے. تو ارادہ یریدو میں بھی تو مضارع میں یا ہی ہے نا، لیکن را و دال ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ. ہاں روٹ ورڈ واو دال ہوتا ہے. تو یہ وہ مضارع سے سم ٹائمز نہیں پتہ لگتا. لیکن کچھ چیزیں آپ وہ آپ کے اوپر بھی چھوڑ دیتے ہیں نا، کس لیے اللہ نے دماغ کس لیے؟ موسٹلی تو صحیح ہوتا ہے. استجابہ یستجیبو، یہ کون سا باب ہے؟ باب استفعال. تو اس میں بھی ہاں ایک بات اور بتانا بھول گئی تھی، چلیں یہاں پہ آگے بتا دیتے ہیں. باب استفعال میں بھی یہی ہوگا، گولتا آئے گی جب آپ کا بابی یا یائی ہوگا. ہاں صحیح. اب اس کا روٹ ورڈ جیم و با ہے، ٹھیک ہے. جواب ہوتا ہے نا استجابہ، تو یہ استجابہ اس میں بھی آپ کا باقی کسی میں نہیں ہے. پتہ ہے ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا ہے. باقی کسی کے مصدر میں گولتا نہیں آئے گی. باب استفعال اور باب افعال، یہ دو میں گولتا آتی ہے اور کسی میں بھی نہیں آتی. صحیح. اچھا جو ہے نا آپ کا باب یہ علامہ یعلمو، اس میں کسی جیسے حبا یحبو نہیں، احبا یحبو اور محبتن ہو جاتے، تو اس میں بھی کبھی کبھی نا آپ دیکھیں گے مصدر میں گولتا آپ کو نظر آئے گی کسی میں. احبا سے ہی ہے نا، وہ باب افعال سے ہی ہے. ہاں تو وہ آپ دیکھیے گا اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو گولتا نظر آئے گی مصدر کے اندر. تو وہ پھر یہ نہ سمجھنا کہ ان دو میں ہی آتی ہے، اس میں بھی کہیں کہیں آتی ہے. استجب کیا ہوگا؟ آنسر. اچھا قلبہ یقلب قلبن، یہ آپ کا صحیح ان کا جو بتا رہی ہے. آپ نے دوسرا باب کون سا بولا؟ باب استفعال اور باب افعال میں نا. اچھا باب افعال، وہ اقامہ یقیمو جو بنا رہے تھے نا، ارادہ یریدو افادہ یفیدو افادتن، تو یہ باب افعال ہے نا. جی افعالن، ٹھیک ہے. افعالن کے وزن پہ، افعالتن کے وزن پہ مصدر آتا ہے. یہاں پہ بھی آپ کا استجابتن کے وزن پہ آئے گا. ویسے تو مصدر افعالن ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا وہ مڈل والا جو ہے وہ یا آ جاتا ہے روٹ ورڈ، تو پھر آپ کا گولتا لگتا ہے. اچھا جی انشاء ان جو ہے یہ ہوتا ہے کمپوزیشن، اون کمپوزیشن. اچھا صحیح اس کی جمع یہ ہے. اور صحیفتن ویسے ہم قرآن مجید کے صحیفے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا میننگ نیوز پیپر، اس سب میگزینز بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتے ہیں نا فی صحف ابراہیم و موسیٰ، تو صحف کا لفظ جو ہے وہ قرآن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، بٹ نیوز پیپرز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. شرطن شروطن. اچھا علی غراری قضا کا مطلب ہوتا ہے سیملر ٹو، یعنی اس طرح بنانا ہے، ان دا میننگ مینر آف، ٹھیک ہے، آفٹر دا پیٹرن آف. خطن کا کیا ہوتا ہے؟ خطوط. اچھا تأکدا یا تأکدو تأکدن، تأکدن. اب یہ کون سا باب بنتا ہے؟ تفعل یتفعلو، یہ تفاعل باب تفاعل. اچھا دیکھیں یہاں پہ اس کے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو مصدر ہوتا ہے اس میں یہاں پیش آتی ہے. ماضی اور مضارع دونوں پہ زبر آ رہی ہوتی ہے، لیکن مصدر میں جا کے پیش آ جاتی ہے. تفاعل، تفاعلن بھی کہہ سکتے ہیں، تفاعلن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آئے گی پیش ہی. اس کے بعد آپ کا سیدن کا مطلب ہوتا ہے وائلڈ اینیمل، شکار جسے کہتے ہیں نا، ہنٹ کرنا، سیدن.
وہ کہتے ہیں نا سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال ہے اور دوسرا جو خشکی کا معنی ہے حاجی. ہاں تو کون بنا کانا یکونو سے کون نون مصدر ہے. اب کانا یکونو کیا ہے؟ یہ آپ کا لگتا تو فعل ہے نا، ماضی ہے، مضارع ہے، اس کا امر بھی بنتا ہے کن ہے نا، لیکن یہ فعل ناقصہ افعال ناقصہ میں سے ہے. افعال ناقصہ میں اس کو کیوں کہتے ہیں؟ وائے. افعال تامہ میں کیوں نہیں کہتے؟ تامہ کا اپوزٹ ہوتا ہے ناقصہ. فعل تام، فعل تام وہ ہوتا ہے جس میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی. مفعول ہو نہ ہو، فعل اور فاعل دونوں ہوتے ہیں اس میں. اور وہ ہوتا ہے کمپلیٹ فعل. مفعول کی ضرورت ہو تو مفعول بھی آتا ہے، متعلق کی ضرورت ہو تو متعلق بھی آ جاتا ہے. وہ فعل تام ہوتا ہے. اب اس کو تام اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو ہوتا ہے زمانہ اور ایک ہوتا ہے کام. دو چیزیں ہوتی ہیں، کام پلس زمانہ، یعنی آپ کا ایکشن وتھ ٹائم. دو چیزیں ضروری ہیں فعل تام میں، تب وہ فعل تام بنے گا. اس کو ناقص کیوں کہہ دیتے ہیں، نقص والا یا نقص والا کیوں کہہ دیتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کام نہیں ہوتا. اس میں صرف زمانہ ہوتا ہے، تھا، ہیں، اس طرح کا میننگ کرتے ہیں اس کا. اس میں کام نہیں ہوتا. کانا میں کن ہو جا، ٹھیک ہے، کانا یکونو. تو آپ دیکھیں گے کانا کا مطلب کان اللہ علیمن حکیمہ، یہ جملے اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں زیادہ ہے. کان اللہ علیمن حکیمہ. تو اب آپ کا کیا جملہ اسمیہ آگے آ رہا ہے نا، تو کانا کیا کرتا ہے، مبتدا کو کچھ نہیں کہتا اور خبر کو جا کے کیا کرتا ہے، منصوب کرتا ہے. منصوب جی. کان اللہ حکیمن، ٹھیک ہے. اور اس کا اس طرح سے ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے جی. اچھا یہ خود فعل ہے، اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کیا ہے، اس کا یہ فعل تام نہیں ہے، یہ ناقص ہے، کیونکہ اس میں صرف ہے کا میننگ ہے یا تھا کا میننگ ہے. ٹھیک ہے نا. جب اللہ کے لیے کوئی بات ہوگی تو اللہ کے لیے تو اللہ سارے زمانوں میں تھا اور ہے اور ہوگا نا، تو اس کے لیے تو پھر یہ یونیورسل ٹروتھ ہے نا، یہ تو ہے کا ہی میننگ کریں گے، تھا کا نہیں کر سکتے. اللہ جو ہیں وہ حکیم تھے، خبیر تھے، سمیع تھے، وہ نہیں کر سکتے. ہم کریں گے ہے، ہر حال میں، ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھا، آگے بھی ہوگا. تو اس میں پھر آپ کا ہے کا ترجمہ ہے، ورنہ تھا کا بھی آ سکتا ہے، تھے کا بھی آ سکتا ہے. تو یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. ان میں صرف کیا ہوتا ہے، ان میں صرف زمانہ ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کو ناقص کہتے ہیں. اچھا راسبن جو ہے جو فعل ناقص ہے نا وہ تام ہے. فعل ناقص جب کہیں گے نا تو وہ تام ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، اس کا مفعول بھی ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ افعال ناقصہ اور فعل ناقص میں ڈفرنس کرنا ہے. فعل ناقص وہ ہوتا نا جس کا حرف علت آتا حرف علت، ہاں، وہ یا آ جاتا ہے جی. نا، صحیح ہے نا. جی تو وہ تو فعل ہوتا ہے کمپلیٹ، وہ تو فعل تام ہوتا ہے نا، جی. وہ ناقص نہیں ہوتا ہے. ناقص ہوتا ہے کانا اور اس کے بین بائی، جیسے کانا ہو گیا، لیسا ہو گیا، اس میں بہت سارے آتے ہیں، اتنے زیادہ 13 ہیں یہ. ٹھیک ہے، ان کو بھی پڑھائیں گے شاید. باقی راسبن کیا ہے، اچھا اس کا امر بھی بنتا ہے، یہ تو مصدر ہے نا کون، جی. امر بھی بنتا ہے کن جیسے ہوتا ہے. اچھا راسبن کا مطلب ہے ون ہو ہیز فیلڈ ایگزامینیشن. ٹھیک ہے، راسبن میں اس کی جمع ہوگی. اچھا یہاں پر وہی بتا رہے ہیں پوائنٹس ریممبر میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ لو جو ہے، اور لو اور ولدن میں وہ جو ہے ویسے حرف پارٹیکل یوز ہو رہا ہے، بٹ اس کے الگ سے میننگ بھی ہوتے ہیں واو کے، اور وہ ہم نے پڑھے ہیں. واو العطف پڑھا ہے، یہ واو العطف ہے یہاں پہ. اچھا واو القسم بھی پڑھا تھا، یہ بھول گئے آج ہم اس کا ریوائز کرنا. واو القسم بھی تھا، اس سے پہلے اقسم فعل جو ہوتا ہے وہ اس کا معذوف ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا ہے واو الحال جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، جیسے یہ والا ہے. اس کے بعد ماتا ابی و انا صغیر، اس طریقے سے یہ سارے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ چیز رہ نہ جائے نا. اچھا اس میں کیا ہے، واو الحال ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ترجی پڑھا، اشفاق پڑھا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے دو میننگ ہوتے ہیں، آئی ہوپ اور آئی ایم افریڈ.
اور پھر الیکم کو پڑھا, اس کی ضمیر چینج ہوتی رہتی ہے, الیکم بھی ہو سکتی ہے, الیکنا, الیکو سب ہو سکتا ہے اس میں. جیسے یہاں پر آئے نا الیک ھذا الکتاب یا ابراہیم, تو اب یہ واحد ہے تو ضمیر بھی واحد کی آ رہی ہے, لیکن آئے گی کون سی؟ مخاطب کے صیغوں کی آئے گی. یہاں پر اشیاء کا بتا رہے ہیں آپ کو. اچھا اشیاء میں کیا ہوا تھا؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ اشیاء تھا یہ, اور یہ منصرف ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں چینجنگ آئی ہے تو یہ کیا بن گیا؟ اشیاء بن گیا. اچھا پھر رحم اللہ, دعا جب دیتے ہیں رحمہ اللہ, اللہ تم پہ رحم فرمائے, غفر اللہ لہو, پھر یہ بھی ساری دعائیں جملے ہیں یہ جتنے ہیں نا, لا راک اللہ مکروہن. پھر آپ نے پڑھا من زائدہ اندہ کا اسم معذوف ہوتا ہے, گلے کو کیا ہو گیا پتہ نہیں. اچھا اب یہاں پہ حل کے ساتھ ہوگا اس کی, وہ بتائے. اچھا اب اس جملے میں دیکھتے ہیں, اس جملے میں آپ دیکھیں من زائدہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جملہ فعلیہ ہے. اب مجھے بتائیں اس میں کیا بن رہا ہے؟ احدن کیا بن رہا ہے؟ کوشش کریں. نسبین کہیں گے نا, من احدن کو فی محل نسب مفعول بھی. من کو تو چھوڑ ہی دیں, احدن کو کہیں گے, ٹھیک ہے. احدن کا, اچھا من کو نہیں بولیں گے, احدن کو. من کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا, من تو زائدہ ہے, زائدہ کا کوئی کام نہیں ہوتا نا, اس کا کوئی اعراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو یوز ہی نہیں کرتے جملے میں. احدن جو ہے اس کو کیا کریں گے ہم, کیا بنائیں گے؟ مفعولن. تو یہ محلن مفعول ہو جائے گا, اور سوری محلن منصوب ہو کے مفعول بن جائے گا. اور اس میں کیا ہوگا؟ ما غابہ, اس میں بھی ایسے ہی ہے. اچھا اس میں کیا بنے گا بتائیں؟ اس میں تو پھر یہ من احدن, یہ تو من جڑ کے ساتھ ہے, یہ حرف جر ہی ہے نا, یا زائد نہیں ہے نا, کہ یہاں بھی زائد ہے؟ یہاں بھی زائد ہے. جب بھی آپ کا نکرہ مجرور ہوگا اور من آئے گا تو وہ زائدہ ہی ہوگا, زائدہ ہی ہوگا. اور لیکن اس کے پیچھے نفی ہونی چاہیے ماں کے ساتھ. نفی کسی بھی لا کے ساتھ, ماں کے ساتھ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور یا اس کے پیچھے حل آنا چاہیے, یا پھر اس میں لا ناہیہ آنا چاہیے. سمجھ گئے کہ مجھے تھوڑا بٹھانا پڑے گا ابھی دماغ میں. نوٹس اپنے ہاتھوں سے لکھیں, ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ آپ کا غابہ, غابہ کیا ہے؟ ماضی فعل ہے, اور یہاں پر غابہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل آ رہی ہے؟ بالکل نہیں آ رہی. اگر آئے گی تو اس کو فائل بن گیا, یہ احدن فائل بن گیا, یہ فائل بنے گا, یہ مالن مرفوع کے فائل بنے گا. اس لیے تو میں نے روکا تھا آپ کو نا, کیونکہ اگر ہوا کو ضمیر کو آپ بنائیں گے تو اس کو لوٹائیں گے کدھر؟ پیچھے اس کا مرجع بھی تو ہونا چاہیے نا کوئی ضمیر کا. اگر کوئی مرجع ہوتا تو پھر ہوا ضمیر کر لیتے فائل, اور اس کو ہم مفعول بنا لیتے, لیکن کچھ نہیں ہے, اس کے پیچھے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا. نہیں کوئی غیر حاضر من احدن, یعنی کوئی آج کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہے. نو ون واز ایبسنٹ, ماضی ہے یہ, الیوم نہیں لکھا ہوا, کوئی بھی ایبسنٹ نہیں. ما رأیتو, I didn't see anything, یہ بھی آپ کا پاسٹ ٹینس تھا, اس میں آپ کا یہ فائل تھا, اور نفی ہے, کوئی بھی آ جائے. I didn't see anyone. اچھا یہ دو ہی جملے انہوں نے دیے ہیں. ویسے ناہی کا بھی جملہ ہوتا ہے, یہ ناہی کا آ گیا آپ کا, لا تکتب من شیئن. تو یہاں پہ ابھی کیا بنے گا؟ من شیئن کیا بنے گا؟ یہ مفعول, یہ شیئن مفعول بھی بن, مفعول بھی محل منصوب, کیونکہ اس کے اندر فاعل آ گیا نا, آ گیا نا اس کے اندر, انتا ڈونٹ رائٹ. تو یہ نہی کے اندر بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی آپ کے حاضر کی صیغوں سے بنا ہوتا ہے, تو اس میں بھی ضمیر اندر ہی ہوتی ہے, باہر نہیں آتی. صرف پہلے اور چوتھے صیغے میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ باہر اسم ظاہر فاعل آ جائے. باقی 12 صیغوں کے اندر جو ہوتی ہے وہ آپ کو ضمیر اس کے ساتھ فعل کے ساتھ جڑی ملے گی, ٹھیک ہے, جڑی ملے گی. تو یہاں پہ انتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد لا یخرج من احدن, اب اس میں کیا ہے؟ فاعل. فاعل بن رہا ہے جی, کیونکہ no one should go out, تو پھر وہ یہاں پر آپ کو فاعل نظر آ گیا تھا نا, تو آپ نے مفعول بنایا آنکھیں بند کر کے, کیونکہ فاعل تو آلریڈی ہے. اب یہاں پہ فاعل نہیں ہے, وہی ہوا والی بات ہے کہ اس کو کدھر لوٹائیں گے, تو آپ اس کو نہیں بنا سکتے ہوا کو. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ من احدن کو فاعل, احدن جو ہے یہ من احدن کو آپ کیا کریں گے؟ محلن کر کے اس کو آپ مرفوع کر کے اس کا فاعل بنا دیں. حال من جدیدن, اب اس حال من, اس میں بھی آپ کا یہ بتایا تھا کہ یہ مبتدا ہی بنے گا,
من جدیدن یہاں مبتدا بنے گا مؤخر اور اس کی خبر جو ہے وہ معذوف ہے اندہ کا. چلیں جی یہ قرآنی مثالیں آ گئی. حل من مزید. اچھا ایک آدھ اس میں اور بات ہے جو کرنی ہے. لدئی کی بات کر رہے ہیں. ہاں لدا, یہ لدا ہوتا ہے, دیکھیں لکھا ہوا لدا, یہ ظرف ہے, ایڈورب ہے, ظرف کو انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں. اندہ کا معنی دیتا ہے. ماذا لدئی کا ضمیر کی طرف ہمیشہ مضاف ہوگا. اچھا یہاں مضاف ہو رہا ہے نون کی طرف بھی, ٹھیک ہے, نون کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, لدل با بھی پڑھ کے آئے تھے اوپر. تو ضمیر کی طرف بھی ہو سکتا ہے مضاف, اور اسم ظاہر کی طرف بھی. اچھا جب کسی اور ضمیر کی طرف ہوگا تو یہ سکون والا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کا یا کی طرف ہوگا تو اس کے پر تشدید آئے گی. لدیا. اچھا دخلت علی المدیر, یہ بھی ہو گیا. اچھا مانا مانن, یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا, بھی سارا ایکسپلین کیا تھا. یہ اسی طرح بنتا ہے, دیکھیں کسی کو پڑھایا ہو پہلے, شاید انہیں کو پڑھایا. جواری یون, اور پھر آپ کا یہ گر جاتا ہے اور اس نون کی بجائے ہم یہاں ایک اور زیر لگا دیتے ہیں, جوارن بن جاتا ہے. اسی طرح یہ جب الف لام لگائیں گے تو یہ اللہ اللہ یا لی بن جائے گا, لیکن نکرا ہوگا تو اللہ یالن بن جائے گا. یہ واحد ہیں سارے, یہ سارے واحد ہیں, ان میں گول تا. اچھا یہ گول تا جو ہوتی ہے نا, جیسے گول تا جو ہوتی ہے نا, یہ اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ واحد کے لیے آتی ہے گول تا, جیسے بکرتو, بکرون بھی ہوتا ہے نا, بکرون بھی ہوتا ہے نا, تو یہ جمع ہوتا ہے. اس کو واحد لانے کے لیے ہم گول تا لگا دیتے ہیں. جیسے تفاحتن, جیسے انبن ہوتا ہے نا, کیلا وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, انبن انگور کو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اس کو اگر ایک انگور بولنا ہو تو پھر اس کو گول تا لگا دیں گے. اسی طرح اگر آپ کا کیلا ہے تو موزن کیلے ہوتے ہیں, لیکن ایک کیلا بولنا ہو تو موزتن لگا دیتے ہیں اس کے آگے, تو ایک کیلا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ گول تا جا رہی ہے, واحد کے لیے آ رہی ہے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جواری سے, یہ جمع ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے. چلیں کافی ہو گیا, باقی یہ میں نے ابھی پڑھا دیا آپ کو, یہ وہ یہ جو ایکسرسائز ہم اوپر کر کے آئے. چلیں انگلش میں بھی ہو گیا فنش. تو اس کو میں یہاں پہ چھوڑ دیتی ہوں نیکسٹ کلاس کے لیے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس ہماری ہوگی سر؟ ہاں نہیں, نیکسٹ کلاس جو ہے ہماری کب آ رہی ہے, ایک منٹ میں دیکھتی ہوں. سیٹرڈے آ رہا ہے ہمارے پاس 9 کو تو عید ہے, ٹھیک ہے. تو ہم پھر نیکسٹ اس سے اگلی والی کلاس 15 کو اگر آپ نے کرنی ہے تو بتا دیں, نہیں کرنی تو بتا دیں, وہ آپ پہ ہے. نہیں آپ بتا دیں بس, ہمیں بیچ میں کتنے دن چھٹی کریں گے, لائک عید کے 3 دن بعد تو آ جائیں گے. دیکھیں ہماری 8 کو تو ہمارا روزہ ہے نا, ٹھیک ہے, 9 کو عید ہے, تو ان دنوں میں تو ہم کلاس بالکل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد عید آ رہی ہے, عید کی بھی چھٹیاں ساری, تو 15 تک میرے خیال میں بہت دن ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے 15, بلکہ آپ کی نیکسٹ کلاس 16 کو آ رہی ہے, عید کے بعد جو آئے گی نا, عید کی چھٹیاں چھوڑ کے 9 کو عید ہے, پھر اگلا جو سیٹرڈے آئے گا 16 کو آ رہا ہے, تو بہت دن ہو جاتے ہیں میرے خیال میں. اتنی چھٹیاں کیا کرنی ہے, 16 کو آ جانا, پڑھ لیں گے, پھر وہ سلسلہ ٹوٹ ہی جاتا ہے. 16 کو سیٹرڈے پڑے گا نا؟ ہاں سیٹرڈے پڑے گا, یہ والا سیٹرڈے کو آ جائیں گے, اس سے بعد تو پھر ہوتی ہے, بس اب بیچ میں ایک سیٹرڈے ہم نہیں آئیں گے. ہاں تو آپ کی کلاس ایک ہی دن ہوتی ہے نا ہفتے میں, ہاں تو پھر آپ سیٹرڈے آ جانا اور پھر پڑھ لینا, ٹھیک ہے. 16 کو لکھ لیں اپنے پاس انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. وَإِيَّاكُمْ. آپ کا بھی بہت جزاک اللہ, کیونکہ آپ آتے ہیں تو میں پڑھاتی ہوں نا, صحیح ہے. تو ہمیں اگر کوئی نیکی کا موقع دیتا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. مثلا ہمارے پاس کوئی مانگنے آ جاتے ہیں, جیسے اگزامپل دیتی ہوں, تو ہم اس کو بعض دفعہ کہتے ہیں کیا روز آ جاتے ہو تم, تو نہیں کرنا چاہیے ایسا, دے دینا چاہیے, ہماری نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں. چاہے کوئی آن لائن مانگ رہا ہے کچھ, کسی کو ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوال کرنے والے کو بھی دو اور نہ کرنے والے کو بھی دو. تو بس اللہ کی آیتوں پہ عمل کرتے جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہی اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ.
اوکے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن۔ بھیا